أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. موضوع نمبر 37. آج ہم انشاءاللہ تعالی ایک نیا جورا شروع کر رہے ہیں. سورۃ البروج اور سورۃ الطارق. جیسے کہ ہم نے پیچھے 4 سوروں کا ایک جورا کمپلیٹ کیا تھا. سورۃ التکویر، سورۃ الانشقاق، سورۃ المطففین اور سورۃ الطارق اور سورۃ الانشقاق، سورۃ التکویر اور سورۃ الانفطار. سورۃ البروج اصل میں ایک ہٹ کے صورت ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کچھ باتیں میں پہلے انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا. ان کو اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو سورۃ البروج بڑی آسانی سے اس کی وضاحت ہو جائے گی. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. سب سے پہلے کیونکہ اب جیسے کہ یہ نیا جورا شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد مزید آگے کے جورے میں انشاءاللہ بیان کر چکا ہوں اللہ کے حکم سے. سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ، سورۃ الفجر، سورۃ اللیل، سورۃ البلد، یہ میں جورے آگے بیان کر چکا ہوں. جوروں کی کیا اہمیت ہے یہ بات میں ویسے تو ہر بیان کے شروع میں بتاتا ضرور ہوں، تاکہ جو بھی شخص بیان کو شروع سے سن رہا ہے یا نیا شخص کوئی بھی صورت یا کوئی بھی بیان شروع کر رہا ہے تو وہ یہ جان لے کہ قرآن مجید کو سمجھنا سب سے اہم بات ہے. ضروری بات قرآن مجید کو سمجھنا، اہم بات قرآن مجید کو سمجھنا، خاص بات قرآن مجید کو سمجھنا ہے. وہ کاغذ ہٹا دے اس کاغذ. ایسا نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھتے رہیں، حفظ کرتے رہیں اور سمجھ نہ ہو. آج کی اصل میں سب سے بڑی خرابی کا باعث، پریشانی کا باعث، تمام مسائل کا حل، جبکہ ہمیں پتہ ہے قرآن مجید ہے، مگر وہ تمام چیزوں کا مسائل، پریشانیوں کا باعث کیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھا نہیں. جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ واحد کتاب ہے، یہ واحد معجزہ ہے جو آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، جس کے اندر تمام دلوں کی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، پریشانیوں کا حل اس میں موجود ہے. اب اس کو کوئی سمجھے نہ، اب اس کو کوئی پڑھے نہ، تو پھر مسئلوں کا حل نہیں مل سکتا. انسان اپنی سوچ سے جتنی مرضی تجربے حاصل کر لے، مگر اصل حکمت، اصل بات اس قرآن مجید میں لکھی ہے. ہر مسئلے کا حل ہے. اگر آپ سارے واقعات تک سے واقف ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت یوسف، حضرت حسن، حسین، ان تمام باتوں کو اگر آپ سمجھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان تمام کے واقعات اگر آپ نے سنے ہیں، سنی سنائی پہ بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے سنے تو ان میں دیکھا ہوگا کہ آپ نے کہ کئی پریشانیوں سے وہ گزرے ہیں، مگر ہر پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں بیان کیا اور ان کی پریشانیوں کو حل کیا. جوروں کی کیا اہمیت ہے؟ اب ظاہری سی بات ہے کہ اگر کوئی پریشانی ہے تو اس کا ایک رخ نہیں ہوگا، اس کے کئی رخ ہوں گے. جیسے کہ آج
کل جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وبا کے بارے میں کئی سالوں پہلے کسی کو علم تو نہیں تھا. تو ہر بیماری، ہر پریشانی کا ایک رخ نہیں ہوتا، اس کے کئی رخ ہوتے ہیں. اسی طرح جوڑوں کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی مسائل یا کسی پریشانی کا ایک رخ پڑھیں تو آپ کو دوسرا رخ کہاں ملے گا، کیسے ملے گا، کب ملے گا، وہ قرآن مجید جوڑے کی شکل میں بتاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر، جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ جو صورتیں پڑھی سورۃ التکویر میں، سورۃ التکویر جو 4 سوروں کا جو جوڑا تھا، پہلے جوڑے میں ہم نے کیا پڑھا؟ پہلی صورت میں ہم نے کیا پڑھا؟ واضح انکار، کوئی وحی نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، واضح انکار، انسان کی واضح گمراہی. پھر سورۃ الانشقاق میں انسان کی چھپی ہوئی گمراہی، لطیف گمراہی، مان کر بھی نہ ماننا، یہ سب سے بڑی گمراہی ہے. یہ تکذیب ہے، یہ جھوٹ ہے. یہ لفظ تکذیب کافر سے بھی بھرا ہے. تو چھپا ہوا گناہ، چھپا ہوا انکار. اور پھر اسی طرح سورۃ المطففین میں ایک واضح گفتگو کر دی، بات کھول کر بیان کر دی کہ تم جو کر رہے ہو تم یہ مت سمجھو کہ تم بچ جاؤ گے، تم ہماری پکڑ میں ہی رہو گے. یہ تدریجاً معاملات کیوں آتے ہیں کہ ہر مسئلے کا ایک رخ کو جاننے کے بعد دوسرے رخ کو بھی جان لیں تاکہ بات مکمل طور پر واضح ہو جائے. اسی وجہ سے قرآن مجید میں سورۃ الملک سے خاص کر سورۃ القاف سے بھی، سورۃ الملک سے، یہاں سے زیادہ تر جوڑے کی شکل میں ہی بات ہو رہی ہے. ہر آیت، ہر سورت جوڑے کی شکل میں ہی ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وضاحت جو میں پہلے بھی ریکارڈ میں اپنے بیان کر چکا ہوں، انسان بھی جوڑے کی شکل میں بنا ہے. ایک تو جوڑا ہے عورت اور مرد کا، میں اس کی بات نہیں کر رہا. ایک جوڑا ہے واضح طور پہ، وہ پیپر اتار کے ہاتھ میں لے لو. ایک انسان خود جو بنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، وہ 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے، جسم اور روح. ہر عمل کا، چاہے وہ برا ہو چاہے وہ اچھا ہو، نیک ہو بدی ہو، جو بھی ہو، اس کے 2 اثرات ہوتے ہیں. ایک ظاہری طور پر اثرات، سامنے نظر آنے والے. آپ نے کسی کے ساتھ چھائی کی، آگے سے آپ کو بھی جواب یہی ملا، یار یہ بندہ بہت اچھا ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، یہ گفتگو بہت اچھی کرتا ہے، یہ بڑا رحم دل ہے، یہ بڑا نرم زبان ہے. یہ آپ کو آن دا اسپاٹ ہی رسپانس مل گیا. یہ آ گیا ایک عمل. ایک ہے جو اس کے پیچھے چلے گا. ایک آپ نے عمل کیا اور وہ آپ کے تا زندگی رہے گا، وہ آپ کی روح میں جذب ہوگا. وہ کون سا عمل؟ کہ آپ نے کوئی نیک کام شروع کر دیا. اب وہ جب تک رہے گا تب تک آپ کو اس کا ثواب ملے گا، جس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ. ماں باپ کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ان کی اولاد ہے. اگر اولاد چاہے 50 سال کی ہو گئی ہو، چاہے 70 سال کی، تب بھی وہ گناہ کرے گا، کوئی خرابی کرے گا، کوئی بدبختی کرے گا، کوئی بدی کا کام کرے گا، تو وہ صرف اپنے لیے نہیں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی بڑا کام کا ذریعہ بنے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے 2 شکلوں میں بنایا. ہمارے جسم کی اپنی خواہشات ہیں، اپنے اس کے تقاضے ہیں، اس کا اپنا ایک نفس ہے. یہ بھوک، یہ پیٹ، یہ کپڑا، اچھا لباس، کھانا پینا، یہ ایک علیحدہ ہے. یہ جسمانی معاملات کے لیے آپ اس کو تندرست، اچھا کھانا کھاتے ہو، اچھی خوراک لیتے ہو. اسی طرح اس کے اندر جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہے. اگر ایک انسان کو پتہ لگ جائے، اتنا اس کا قلب روشن ہو جائے، اتنا شعور اس کو حاصل ہو جائے، اتنی وہ قرآن مجید کی اتنی سمجھ حاصل کر لے، یا یہ کہا جائے اللہ تعالیٰ اگر اس کو ہدایت دے تو یہ جان لے کہ اس کے اندر جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود پھونکی ہے. اس کا رابطہ اس کے ساتھ ہے. اگر یہ اس کو اس کے ساتھ جوڑ دے گا تو اس کے اندر جو نفس ہوگا اس پہ جب اطمینان حاصل ہو جائے گا، پھر وہ چاہے اس جسم کے ہو، روڑی پہ سلائے، خاکی پہ سلائے، بھوکا سوئے، اس کو اطمینان ہوگا کہ میں ٹھیک ہوں. اب جب روح ٹھنڈی نہیں ہوگی نا، روح میں روشنی نہیں ہوگی، روح بھوکی ہوگی، خالی ہوگی، یا اس کو دفن کر دیا ہوگا جسم کے اندر، تو پھر آپ چاہے محلوں میں بھی رہو، سکون نہیں آئے گا. دماغ میں جیسے کوئی بھٹی چل رہی ہے، وہ آپ کو سونے نہیں دے گی. سو گے، آنکھیں بند کرو گے، دماغ چلنے لگ پڑے گا، وہ آپ کو سونے نہیں دے گا، ہلچل مچائی رکھے گا. ورنہ ایک وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا کے رکھا، اب وہ چٹائی پہ سو رہا ہے،
شاید اس نے تو دوپہر کا بھی نہ کھانا کھایا ہو، مگر اس کو بڑا اطمینان ہے کیا کہ کوئی بات نہیں، جب اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا فانی سے اٹھائے گا تو میری ساری خواہشات پوری کرے گا۔ ان کو پورا کرنے کے لیے اطمینان ہوگا تو سکون حاصل ہوگا۔ اور جس طرح کہتے نہیں کہ ایک شخص کو گرمی لگ رہی ہو، پنکھے بند ہیں نا، تو اس کو پھر بھی اس کو گرمی نہ لگ رہی ہو، اور ایک شخص اے سی لگا کے بھی بیٹھا ہو تو اس کو گرمی لگ رہی ہو، تو وہ کہتا ہے میں سکون میں ہوں، اطمینان میں ہوں، ریلیکس ہو۔ یہی کام تو ڈاکٹر سب سے پہلے کہتا ہے، ریلیکس، اپنے آپ کو مینٹلی طور پر ریلیکس کرو، ذہنی طور پر۔ تو ان کا قلب اصل میں سکون میں نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کے اندر وہ بھاگ دوڑ لگی ہے، وہ محنت، وہ بھاگ، وہ دوڑنا، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش، یہ کر لوں میں، وہ کر لوں، دیواریں کھڑی کر دینا۔ یہی بات تو سورۃ الانشقاق میں کہی گئی ہے کہ یہ لوگ تو دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی پریشانی نہ آئے، اور اگر کوئی آ جائے گی تو شراب و کباب سے اس کو دور کریں گے۔ جبکہ مومن بندے کا کام کیا ہے؟ وہ اپنے گھر میں ڈرا ہوا، سہما ہوا رہتا ہے کہ قیامت والے دن میں نے کہاں کھڑے ہونا ہے؟ کیا میرے اعمال ایسے ہیں بھی کہ میں اس چھاؤں میں رہوں گا، روضہ کوثر کے پاس جاؤں گا؟ اور پھر وہ اپنی اولاد کو ٹوکتا ہے، یہ مت کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ایسا مت کرنا، اس کے قریب بھی مت جانا، یہ وہ کرتا رہتا ہے۔ پھر اپنے اہل و عیال کو بھی کہتا ہے۔ سورۃ الانشقاق میں خاص کر اہل و عیال کا بھی ذکر آیا۔ اہل و عیال، یہ نہیں ہے کہ ان سے رشتہ توڑ کے بیٹھ جاؤ، مگر آج کے دور میں سب سے بڑا بدبختی یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے فون سے ہم پوری دنیا کے ساتھ تو کنیکٹ ہیں، مگر حقیقت کیا ہے؟ میں جانتا ہی نہیں کہ میرا بھائی کیسی حالت میں ہے، میں مانتا ہی نہیں کہ میری بہن یا میرا رشتہ دار یا میرا گھر کا کوئی ایسا فرد کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو نزدیک لوگوں سے تو کوئی تعلق نہیں، تو پوری دنیا سے تعلق قائم کر کے رکھنا، کیا اس کو سمجھداری کہتے ہیں؟ یہ اصل میں بدبختی ہے۔ تو جس طرح قرآن مجید کی کئی صورتیں جوڑوں کی شکل میں، اور اللہ تعالیٰ کو جوڑا پسند ہے، اور اسی طرح روح بھی جان لو، مان لو، سمجھ لو کہ تم بھی دو چیزوں سے مل کے بنے ہو، ایک اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اندر روح ڈالی ہے، اور ایک تم خود۔ تو یہ ہے جوڑے کی اہمیت کہ صرف ایک چیز سے کام پورا نہیں ہوتا، جوڑا بھی ساتھ ہوتا ہے۔ اب اسی طرح اس صورت کا ایک خاص تعلق ہے، ایک خاص انداز ہے۔ اس کے اندر اصل میں 3 پہلو آئیں گے، 3 مرحلے آئیں گے، 3 طریقے یا 3 درجے آئیں گے، یا یہ کہہ لو کہ سورۃ البروج کے 3 چیپٹر ہیں، یا یہ لفظ بولنا آسان ہوگا کہ 3 مرحلے ہیں، 3 حصے ہیں، مگر اس کا نقطہ نظریہ بڑا خاص ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں کچھ 2 باتیں بیان کروں گا، 2 خاص کر یونیورسل ٹروتھ، حقیقت واضح جو تمہارے سامنے ہے، جس کو ہم پچھلی صورتوں میں پڑھ کے آئے ہیں۔ اگر ہم ان کو سمجھ جائیں گے تو سورۃ البروج کا اس انداز کو سمجھ جائیں گے کہ یہ ہے کیا۔ وہ 3 حصے اصل میں، سب سے پہلا حصہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی۔ تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ کیا مشاہدہ کرتے ہو؟ ایک چیز تو تم ہر وقت مشاہدہ کرتے ہو، وہ ہر وقت، وہ کیا ہے؟ زمین اور آسمان، ہر وقت مشاہدے میں۔ آپ چل رہے ہو، پھر رہے ہو، گاڑیوں پہ جا رہے ہو، موٹر سائیکلوں پہ جا رہے ہو، کہیں بھی جا رہے ہو، 2 چیزیں واضح نظر آتی ہیں، ایک زمین اور ایک آسمان۔ تو تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ ان میں کوئی خاص نظام ہے؟ جس طرح تم نے اپنے گھر میں ایک نظام رکھا، اپنے کھانے پینے کا ایک نظام رکھا، اپنے لیے ایک نظام رکھا، اور اپنے لیے ایک نفس رکھا، جیسے کہتے ہیں نا کہ میرے اپنے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، میرے اپنے کچھ اصول ہیں، تو یہ تم نے نظام اپنے لیے رکھے۔ پھر اسی طرح تم نے اپنے گھر کا نظام رکھا، اپنے خاندان کا نظام رکھا، پھر تم نے اپنے محلے کا، اپنے ملک کا نظام رکھا۔ تو یہ جو آسمان اور زمین نظر آتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی نظام نہیں رکھا؟ وہ تو سب کو نظام دینے والا، وہ تو خود نظام پر چلانے والا اور خود نظام قائم کرنے والا ہے، تو وہ اس میں تمہیں نظام نظر نہیں آتے؟ دوسرا مرحلہ جس میں ان کافروں کو کہا گیا، ان بدبختوں کو کہا گیا، ان نافرمانوں کو کہا گیا جو اللہ کے احکامات نہیں مانتے تھے اور حد سے آگے نکل جاتے تھے، ان کو بتایا گیا
تم مت سمجھو کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے، تمہارے ہاتھ میں کوئی بہت طاقت ہے یا تم بہت طاقتور والے ہو، تمہاری کوئی طاقت نہیں۔ انسان کو انڈائریکٹلی اس کی اوقات سمجھائی گئی، میں اگر اس کو ان شارٹ لفظ میں بولوں۔ اور تیسرا مرحلہ ان اہل ایمان کو کہ تم تسلی کرو، پریشان مت ہو۔ اور یہ پوری صورت کا موضوع کیا بنے گا، اس کا جواب میں آپ کو ان دو باتوں کے بعد دیتا ہوں۔ دو یونیورسل ٹروتھ ہیں، واضح طور پر بیان کر دیے گئے، سمجھ لو ان کو۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، سورۃ الانشقاق آیت نمبر 6۔ اے انسان تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل محنت میں لگا رہے، اپنے رب کے پاس پہنچنے تک مسلسل تو محنت میں لگا رہے یہاں تک کہ تو اس سے جا ملے۔ اس آیت کو مزید روشن کیا گیا، واضح کیا گیا، یعنی میں کہوں کہ اس کو کھول کر بیان کرنے کے لیے سورۃ البلد کی آیت تھی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ۔ اکثر یہ لوگ پوچھتے ہیں نا میری تقدیر میں کیا ہے، میں تقدیر میں کیا کر بیٹھے، تو ہم نے انسان کی تقدیر میں لکھ دی ہے مشقت، محنت، جد و جہد۔ ذرا اونچا لفظ بولوں تو جہاد، کھانا پینا کمانا بھی تو جہاد ہی ہے، اچھا پہننا اچھا کمانا۔ تو ہم نے انسان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے محنت، مشقت، جہاد، صدمہ، پریشانی، جو وہ سمجھے یا جیسے وہ سمجھے۔ قرآنی روح سے بولوں گا تو آزمائش، مشقت، محنت، جہاد، اس کی انسان کی اپنی، کیونکہ میری کوشش ہے کہ قرآن مجید کو ایک طرز سے تو بیان کر رہا ہوں، اس کا پس منظر، اس کی صورت، وہ جو میں آپ کو ساتھ بیان کروں، پر ساتھ ساتھ میں آپ کو ان سطح پر بھی لا کر بات کروں تاکہ بات آپ کی آسانی سے آپ کے ذہن تک پہنچ جائے۔ اسی کے ساتھ ایک حدیث تھی جو ان دونوں آیتوں کو کلیئر کرتی ہے، واضح کرتی ہے، مشقت، محنت، جہاد، پریشانی، صدمہ، اس کو بھی واضح کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان صبح روز بلا ناغہ اٹھتا ہے اور نکلتا ہے اور اپنے نفس کو بیچتا ہے، یعنی کہ محنت کرتا ہے کئی قسم کی۔ ایک جسمانی محنت، وہ جو مزدور کر رہا ہے جس کو دیہڑی دار بولتے ہیں، وہ محنت پہ محنت کر رہا ہے، پسینہ پسینہ ہو رہا ہے، گوڈی مار رہا ہے، ایک اینٹیں ڈھو رہا ہے۔ اب ایک ہے ڈاکٹر، دفتر میں تو بیٹھا ہے، اے سی والے کمرے میں بیٹھا ہے، پر دماغ بیچ رہا ہے، ہاتھ چلا رہا ہے پریشانی سے، ایک وہ بڑے بڑے بلڈنگیں بنانے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر انسان اپنے نفس کو صبح صبح جاتا ہے اور بیچتا ہے، بیچ کر شام کو جب وہ گھر آتا ہے، ان میں سے دو بندے ہیں، ایک جو اس سارا دن محنت کر کے، مشقت کر کے، چاہے ذہنی ہو، جسمانی ہو، زبانی ہو، جیسی بھی ہو، محنت کر کے جب وہ واپس آتا ہے، اور ایک شخص ان میں سے وہ ہے جو کما کے لاتا ہے جنت، آسانی، اور ایک کما کر لاتا ہے جہنم۔ محنت دونوں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کی تقدیر میں محنت لکھ دی ہے۔ اب وہ محنت کرے گا، مشقت کرے گا، یہ بھی محنت ہی ہے، کسی کی مدد کرنا یہ بھی تو محنت ہے، تو یہ اس کی مشقت ہے، یہ اس کی محنت ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، آج میں بہت تھک گیا ہوں، آج میں بہت کام کر چکا ہوں، آج میں نے بڑا کچھ کیا۔ جیسے ایک عورت ہے، وہ اپنے گھر میں اپنے خاندان کے لیے کھانا پکاتی ہے، روٹی پانی کرتی ہے، پھر اپنے رشتے اہل و عیال کے لیے کرتی ہے، تو آگے سے کہتی ہے میں آج تھک گئی ہوں۔ تو یہ جو تھکاوٹ، یہ جو پریشانی، یہ جو صدمہ، یہ جو درد ہے، یہ تو تیرے مقدر میں لکھا ہے، یہ تو ہونا ہے۔ تو چلو شکر، آج کا دن بھی میں نے کامیابی سے گزارا، اب میں ایک درجہ بھر گیا ہوں اپنے رب کے پاس۔ تو تم مسلسل محنت کرتے رہو، دردیں لیتے رہو، پریشانیاں سنتے رہو، مشقت کرتے رہو، یہاں تک کہ تم جا ملو اپنے رب سے۔ اس آیت کو سورۃ البروج میں بیان کیا، تیسرے مرحلے میں، جا ملو اپنے رب سے۔ کیوں؟ کیا مقصد، کیا بات، کیا مطلب، یہ میں آپ کو بیان کروں گا، بڑی خاص بات ہے۔
تو زندگی میں جہاد کرنا، مسلسل محنت کرنا، مشقت کرنا، یہ تو تمہاری مقدر میں لکھ دیا۔ اس کو بڑا خوبصورت بیان کیا ڈاکٹر اسرار نے۔ انہوں نے کہا تھا جہاد زندگانی، یہ لفظ بولا تھا، بڑا خوبصورت لفظ ہے۔ اسی کے بیاف کے اوپر دو باتیں انہوں نے بیان کی۔ تو ایمان والا ہو یا بغیر ایمان والا ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، جو اس نے محنت کرنی ہے، یہ اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اب بات سمجھنے کی ہے، اب محنت ہے، مشقت ہے، تو اس کو تھوڑا سا کمپریس کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر اسرار نے بڑا خوبصورت لفظ بولا، جہاد زندگانی۔ جہاد تو آپ نے کرنا ہے، محنت تو آپ نے کرنی ہے، مشقت تو آپ نے کرنی ہے۔ دو جہاد ہیں جو جائز ہیں، دو جہاد ہیں جو ناجائز ہیں۔ جائز جہاد میں اگر آپ نے معاملات بھی، اس کے ذرائع بھی جائز استعمال کیے تو وہ جہاد جائز ہوگا، ادروائز وہ جہاد بھی ناجائز ہو جائے گا۔ تو دو جہاد جائز ہیں، دو جہاد ناجائز ہیں، یعنی محنت ہے دو قسم کی، ایک دو ہیں جو جائز ہیں، دو ناجائز ہیں۔ ناجائز جہاد میں چاہے ذرائع کوئی بھی استعمال ہوں، وہ جائز نہیں ہے۔ اب وہ محنت آپ جو مرضی کر رہے ہو، آپ نے ایک سرنگ کھول لیے، آپ کو پتہ یہ راستہ آگے جاتا ہی نہیں، تو ناجائز جہاد میں جائز ذرائع بھی استعمال کریں تب بھی وہ جہاد جائز نہیں رہے گا۔ اب جائز جہاد کون سے ہیں؟ کیونکہ محنت کی بات ہے، مشقت کی بات ہے، تو اس کو غور سے سننا ہے۔ اسی وجہ سے تو میں نے سورۃ البروج میں آپ کو وہ محنت بتانی ہے۔ وہ محنت کیا تھی، اس کا ایک درجہ کیا ہے؟ جہد للبقا، جہاد اپنی بقا کے لیے، زندہ رہنے کے لیے پیٹ بھرنا، اس کو بھی کچھ چاہیے، کچھ نہ کچھ اندر ڈالنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نفس رکھا ہے، تمہارا حق رکھا ہے، تمہارا جسم کا حق رکھا ہے، اس کے بھی تقاضے پورے کرنے ہیں، اس کے اندر بھی کچھ ڈالنا ہے، تو اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ اور پھر اس کے لیے بھاگ دور، محنت، مشقت، وہی والی بات جو میں نے آپ کو بتائی۔ پھر اس کے اندر بھاگ دور کے بعد ایک مرحلہ ہے مقابلے کا، آگے بڑھنے کا، جو ہو رہا ہے آج کل۔ یہ جہاد جائز ہے، بشرطے اگر آپ اس میں جائز چیزیں استعمال کرو، یعنی کہ پیٹ بھرنے کے لیے محنت کرنا جائز ہے، مگر ذرائع جائز ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اس میں ذرائع ناجائز استعمال کیے تو یہ جائز جہاد حرام ہو جائے گا، یعنی کہ حرام کھانا، حق مارنا، اللہ کے احکامات کے بے حرمتی کرتے ہوئے اس جہاد کے پیچھے بھاگنا۔ اس کے بعد ہے جہاد حریت، دوسرا جہاد جو جائز ہے، جیسے کہ ہم کشمیر کے لیے کر رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم اکثر سنتے ہیں۔ جہاد اصل میں ہے کیا؟ جہاد حریت ہے، وہ کہ اپنی آزادی کے لیے جہاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اس کے اوپر کسی اور انسان کی حکومت نہیں ہے، کوئی حکومت اس پہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جہاد جائز ہے، مگر پھر وہی بات، اس کے اندر ناجائز ذرائع استعمال کیے تو یہ جہاد حریت حرام ہو جائے گا۔ تو دو جہاد جائز ہیں، جہاد للبقا یعنی کہ اپنے لیے کمانا، کھانا، جمع جوڑ کی بات نہیں ہو رہی، کھانا اپنے پیٹ کے لیے، اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنا، وہ بھی جائز تقاضوں کو۔ اور جہاد حریت جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں، جیسے کشمیر کے لیے جہاد، فلسطین کے لیے جہاد ہو رہا ہے۔ اب جہاد حریت ہے، اسی طرح اس کے اندر کئی اصول ہمیں سننے میں ملتے ہیں جہاد حریت کے بارے میں۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا، جیسے کہ بوڑھوں پر ہاتھ مت اٹھاؤ، عورتوں کے اوپر ہاتھ مت اٹھاؤ، بوڑھوں کو قتل مت کرو، بچوں کو قتل مت کرو، پھل دینے والے درختوں کو مت کاٹو، فصلیں جو بہترین ہیں، آباد ہیں، ان کو برباد مت کرو۔ یہ ہے جہاد حریت کے اصول۔ جیسے انسان کے بقا کے لیے اصول ہیں، اسی طرح جہاد حریت کے لیے بھی اصول ہیں جو واضح طور پر ہیں۔ اب دو جہاد ہیں جو ناجائز ہیں۔ انسان انہی چار جہادوں میں گم ہے، محنت انہی میں شکلوں میں کر رہا ہے، کسی نہ کسی شکل میں کر رہا ہے، مگر جہاد انہی چار جہادوں میں ہی زندگی گزار رہا ہے۔ تیسرا جہاد جو ناجائز ہے وہ کیا ہے؟ ذاتی جہاد، اپنے لیے دولت کمانا، اپنی ذاتی مفاد حاصل کرنا، اپنا سٹیٹس قائم کرنا، اور پھر اس کے لیے بھاگ دور، وہ محنت، اور پھر راتوں کو جاگنا، رات دن ایک کر دینا۔ اصل میں زمین کے اوپر اپنے لیے، خود کے لیے بلندی چاہنا حرام ہے۔ اسی کو واضح کرتا ہے سورۃ القصص آیت نمبر 83، تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةِ نَجْعَلُوهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ
علون فی الارض ولا فسادا، وہ آخرت والا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو زمین میں برائی نہیں چاہتے اور وہ فساد نہیں پھیلاتے۔ اپنے لیے سر بلندی حاصل کرنا، اپنے لیے اقتدار حاصل کرنا، ایک تو ہے اللہ کے لیے بلندی، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی سر بلندی کے لیے سرکوشا ہونا، اس کے لیے کوششیں کرنا، اور ایک ہے اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا۔ یہ دونوں باتیں علیحدہ ہیں۔ ایک ہے اپنی ذاتی معاملات کے لیے محنت کرنا، خود کے لیے اپنے سٹیٹس کو اونچا کرنے کے لیے، یہ جہاد حرام ہے، اور وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ پھر بن جائے گا فساد۔ اور اسی طرح اجتماعی معاملات پہ، میری قوم، میرا خاندان، میری قوم، میرا ملک، اس کی بقا ہو، پوری دنیا پہ یہ چھا جائے، اسی کا بول بالا ہو، یہ حرام ہے۔ اصل میں آپ نے جہاد تو کرنا ہے، محنت تو کرنی ہے، اور انہی 4 محنتوں کے اندر ہی آپ گھوم رہے ہو، کسی نہ کسی شکل میں گھوم رہے ہو۔ جائز کیا ہیں محنتیں اور ناجائز کیا ہیں، یہ دونوں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ مگر حقیقت یہ تو ہے ہمارے تجربے اور ہماری اپنی محنت سے حاصل ہوئی بھی باتیں، مگر ایمان کے اندر، یعنی کہ دین اسلام کی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر 5 جہاد ہیں جو ایک مسلمان کو کرنے چاہیے۔ یہ حکم ہے، یہ کرنے چاہیے۔ پہلا، تلاش حقیقت۔ جب ایک انسان اس لین گنبد میں اپنی آنکھ کھولتا ہے، شعور کی آنکھ، بالغ ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا جس کو ہم بولتے ہیں، اصل میں وہی یہی ہے کہ شعور حاصل کر گیا، اچھے برے میں سمجھ کر رہا ہے۔ جب وہ اس شعور کی نیلے گنبد میں اپنی آنکھ کھولے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے حقیقت کی تلاش۔ کیا؟ میں کون ہوں؟ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ کائنات کیا ہے؟ میری زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ خیر کیا ہے؟ شر کیا ہے؟ بدی کیا ہے؟ اس کی حقیقت کو تلاش کرے۔ یہ ہے مسلمان کا پہلا کام۔ جب وہ مسلمان ہو گیا، ایک شخص دین اسلام پر آ گیا، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ حقیقت کی تلاش کرنی ہے۔ اسی کے بارے میں سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر میں کہا، اے کمبل میں لپٹنے والے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے غور و فکر کرنے والے۔ تو غور و فکر کرنا پہلا درجہ ہے ہر مسلمان کا، وہ غور فکر کرے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے کس لیے بھیجا، میرے کیا احکامات ہیں، میری کیا ذمہ داری ہیں، میری کیا کام ہے اس دنیا میں، اور اس کائنات کو بنانے کا مقصد کیا ہے۔ اب جب ایمان حاصل ہو جائے تو دوسرا درجہ کیا ہے؟ اب اس کی گہرائی میں اترے۔ اب وہ ایسا ایمان ہو کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حدیث میں فرمایا کہ تم ایسا ایمان ہو کہ جیسے کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارا اتنا ایمان ابھی مضبوط نہیں ہوا تو کم سے کم یہ جان لو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کتنی غور و فکر والی بات ہے۔ اگر انسان کو یہ پتہ لگ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ کوئی برا کام کرے گا، ہاتھ ڈالے گا کسی کے حق پر؟ یہی خرابی ہے۔ وہی جہاد کی میں بات کر رہا ہوں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو سمجھے گا۔ اب جب یہ باتیں واضح ہو گئیں، اب تیسرا جہاد کیا ہے؟ تیسرا جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، اپنے اندر سے لڑائی کرنا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل جہاد نفس جہاد ہے۔ اپنے قلب کو اس کا تابع دار بنانا، میرے قلب میں اس کے لیے بات ہے، میرا رب مجھے یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر تو جہاں سو رہا ہے یہاں پنکھا نہیں، اے سی نہیں، چٹائی پر سو رہا ہے، سوکھی چٹائی، تو میرا نبی بھی تو سوتا تھا، تو چل آج میں بھی سو رہا ہوں۔ اطمینان، اپنے قلب کو روشن کرو۔ تمہارا قلب روشن ہو گیا، وہ ستارے کی طرح چمک جائے، تو اپنے نفس کو خواہشات سے روکو۔ آج کی جو وبا چل رہی ہے، اس میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے یہ ضرور کہتے ہیں پریشانی بہت ہے، یہ خرابی بہت ہے، پر عمل کے معاملے میں زیرو۔ وہ حدیث جو میں بیان کر چکا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، علم تو تیرے پاس بڑا تھا، تجھے پتا تھا اس بیماری کے بارے میں، اس پریشانی کے بارے میں، عمل کدھر ہے تیرا؟ خالی؟ تجھے پتا تھا کہ تو نے اپنی اولاد کو درست رکھنا ہے،
اس کے لیے پہلے تجھے خود درست ہونا پڑے گا. تو خود درست نہیں ہوا, اولاد کو کہہ رہا ہے. تو عمل تیرا زیرو ہے, علم تیرا لائبریری بنایا ہوا دماغ کو. تو دماغ میں جتنا مرضی علم بھاڑ لو, یہ بڑا علم والا ہے, بڑا اونچا ہے. عمل زیرو, جو اپنی اولاد کو نہ باندھ سکا, نسل کی بقا نہ کر سکا, وہ بدبخت ہے. تو اپنے قلب میں اپنے قلب کو تابعدار بناؤ, اپنے قلب میں اللہ کی توحید کو روشن کرو. چوتھا جہاد, اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ اور اس کے لیے اپنا تن, من اور دھن لگاؤ. یہ چوتھا جہاد ہے. اور سب سے اونچا جہاد اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے, اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے. دین کو پہنچانا ایک علیحدہ بات ہے. دین کے لیے ہر انسان کام کر رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں. کوئی این جی اوز بناتا ہے, کوئی ویلفیئرز بناتا ہے, کوئی فنڈز کے لیے دکانیں کھول دیتا ہے, خیرات کے لیے, اور کئی معاملات کر رہا ہے. وہ جو کر رہا ہے وہ اللہ کے بتانے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ کی راہ پہ لگا رہا ہوں. اور ایک ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا, نافذ کرنا. یہ ہونا ہے, یہ ایسے ہے. دیکھو میں دین پہ ہوں, یہ ایک علیحدہ بات. دیکھو میں دین پہ عمل کر کے دکھا رہا ہوں. یہ نافذ کرنا ہے. دین صرف منہ زبانی نہیں ہے. تو یہ ہے پانچواں جہاد, سب سے اونچا. اللہ کے دین کو غالب کرنا اور اس کو نافذ کرنے کے لیے اپنا تن, من, دھن لگا دیں. یہ ایسے نہیں ہے اپنے بہن بھائی, اپنے رشتہ دار, اپنے اہل و عیال کو روکنا, ایسا نہیں ہے. اپنی اولاد کو روکنا, ایسا مت کرو. وہ تم سے پوچھیں گے تم کر رہے ہو؟ ہاں میں کر رہا ہوں, اب تم بہتر ہو. تو یہ وہ 5 جہاد ہیں. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. تم ملو گے, تم چاہو یا نہ چاہو تم ملو گے, تمہاری ملاقات ہوگی, تم اپنے رب کو روبرو دیکھو گے. تو تم اپنے پروردگار کے پاس پہنچو گے. یہاں تک کہ تم مسلسل محنت کرتے رہو, یہاں تک کہ تم اس سے جا ملو. تو تم نے تو ملنا ہے اس سے. تو یہ تو تمہاری تقدیر ہے, جہاد تو تم نے کرنا ہی کرنا ہے. اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کون سا جہاد اختیار کرتے ہو. صرف علمی جہاد, منہ زبانی جہاد, خود کا نفس کا جہاد, اپنی ہی بقا کے لیے جہاد, جبکہ تمہیں تو یہ کہا ہی نہیں تھا. تو جہاد تمہیں کرنا ہے, مشقت تمہیں کرنی ہے, یہ تمہاری تقدیر ہے, یہ تمہارا کام ہے. یہ ہے حقیقتاً سورۃ الانشقاق کا سب سے بڑا یونیورسل ٹروتھ کہ تمہیں محنت کرنی ہے. تم یہ سوچتے ہو کہ تمہیں کوئی محنت نہیں کرنی. وہ ایک محاورہ میں نے اکثر سنا ہے کہ اگر ہر انسان کی خواہش پوری ہو جائے, اگر ایک انسان کی ہر خواہش پوری ہو جائے تو وہ تو دعا مانگنا چھوڑ دے گا. دوسرا یونیورسل ٹروتھ جو سورۃ الانشقاق میں آیا, کیونکہ سورۃ البروج حیرت انگیز بات ہے کہ آسمان برجوں والا, وہ برجوں والا آسمان. برج کا تو مطلب میں آپ کو بھی بیان کروں گا, پر یہ باتیں کیوں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو سمجھ آ جائے, کیونکہ پہلی قسم ہی سب سے اہم ہے, وہ برجوں والا آسمان. تو دوسرا یونیورسل ٹروتھ بڑا خاص, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ, سورۃ الانشقاق کی 19ویں آیت. یہ بڑی خاص آیت تھی. کیا ہے دین اسلام کا گول؟ انسان کا تو پتہ لگ گیا نا کہ مقصد کیا ہے, مگر دین کا, اس کائنات کا گول کیا ہے, ہونا کیا ہے, حقیقت کیا ہے؟ یہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ, یہ آیت کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ جان لو یہ تمام لوگوں کے نافرمان اور اللہ کے پر ایمان رکھ, کیونکہ اللہ پر ایمان رکھنے والا وہ اوپر دیکھ رہا ہے, وہ پوچھ رہا ہے کیا ہوگا, اب کیا کرنا ہے, میں یہ کر رہا ہوں, یہ دیکھ یہ کیا کر رہے ہیں. وہ سوال پوچھ رہا ہے, یہ ان کو جواب دیا جا رہا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. اور نافرمانوں کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اگر آ جائے تو کیا ہے گول؟ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی تسلی دی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے فکر ہو جاؤ, پریشان مت ہوگا, ایک دن آئے گا انشاءاللہ یہ دین اسلام قائم ہو جائے گا.
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، وہ اس طرف اشارہ ہے کہ ایک دن آئے گا، یہی ہے گول، ایک دن آئے گا جب یہ پوری دنیا پر دین اسلام کا نظام قائم ہو جائے گا۔ انسان جا رہا ہے آہستہ آہستہ اس طرف، وہ ہوگا۔ اور اسی بات کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ جو دین سے جڑے ہیں ان کے لیے تو آسانی ہے، وہ تو سمجھ رہے ہیں، ان کے لیے تو سمجھ ہے، مگر اس مچھر کی مثال ان لوگوں کے لیے جو کئی لوگوں کو سمجھ آتی ہے اور کئی لوگوں کو بات نہیں سمجھ میں آتی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال میں تقریباً 21 ہو سکتے ہیں یا 22، مگر 20 سال میں، بات سمجھانے کی بات ہے، 20 سال میں اس نظام کو قائم کر کے دکھایا۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ یہ 20 سال میں ہی دوبارہ نظام قائم ہو سکتا ہے تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ یہ اصل میں کیوں ہوا؟ وہ 20 سال میں نظام قائم ہوا، تو اگر میں ایک جنرل کویسچن پوچھتا ہوں، اگر وہ 20 سال میں نظام قائم ہوا تھا تو اب کہاں ہے؟ اہل ایمان جو اللہ تعالیٰ پر امید لگائے بیٹھے ہیں، اس کی رحمت سے امید سے بھرے پڑے ہیں، جو نیک عمل کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، اس جائز جہاد میں جائز چیزوں کو کر رہے ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، اہل و عیال کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ یا اللہ وہ نظام کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ میرا بندہ محمد عربی 20 سال میں نظام قائم کر کے گیا کہ نہیں گیا؟ یہی دلیل ہے اس بات کی کہ دیکھو وہ نظام قائم ہوا تھا، وہ قائم کر کے گیا، اور تم فکر مت کرو، وہ نظام دوبارہ قائم ہوگا، مگر آہستہ آہستہ۔ جس طرح تم خود کی محنت کر رہے ہو، خاندان کے لیے محنت کر رہے ہو، اپنے رشتہ داروں کے لیے محنت کر رہے ہو، اسی طرح اہل ایمان والے محنت کر رہے ہیں اپنے رب کے اس معاملات کو قائم کرنے کے لیے ایک درجہ اور آگے۔ دیکھ نہیں رہے آج دین اسلام پر جو لوگ آ رہے ہیں، قائم ہو رہے ہیں، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہوا نظر ہے۔ بڑے سوال پوچھتے ہیں، پہلے تو چلتے تھے کہ تو نے جو کیا میں بھی وہی کروں گا، تو نے جو کہا میں بھی وہی بولوں گا۔ آج وہ پڑھ رہے ہیں، وہ دین کو سمجھ رہے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں، حدیثوں کو نکال رہے ہیں، سمجھ بوجھ حاصل کر رہے ہیں، اور بات کر رہے ہیں بڑی پکی، جس کو کہتے ہیں ٹھوک بجا کر بات کر رہے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے، سنی سنائی پہ عمل نہیں کر رہے۔ تو آج کا مسلمان قائم ہو رہا ہے، مضبوط ہو رہا ہے۔ دیکھ نہیں رہے ایک شخص مسلمان ہو رہا ہے، دین پر چل رہا ہے، کام کر کے دکھا رہا ہے۔ آج کے نوجوان اور عورتیں آہستہ آہستہ دیکھ نہیں رہے، جو آج کل میری بہنیں ماشاءاللہ دین اسلام پر آ رہی ہیں، پردہ کر رہی ہیں، قلب جاگ رہا ہے نا، آہستہ آہستہ، کئی سالوں سے نہیں جاگا تھا۔ تو یہ نظام قائم ہوگا درجن بر درجہ، اس میں ارتقاء ہوگا آہستہ آہستہ، تم دیکھ رہو ہوگا۔ اصل میں یہ تبلیغ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اصلاح پہ لانا، لوگوں کو دین بتانا۔ تو دین والا ہی پوچھتا ہے کہاں ہے وہ دین؟ حقیقت ایک یہ بھی ہے کہ آج ایک جگہ بھی نہیں جہاں ہم یہ کھڑے ہو کے کہیں کہ یہ ہے دین اسلام، میں کر رہا ہوں دین اسلام پہ کام، میں یہ کام کر دکھا رہا ہوں۔ تو انسان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ وہ محنت کرے، وہی جہاد، کہ اللہ کے نظام کو، اللہ کے دین کو آگے تک پہنچانا اور اس کو نافذ کرنا، اور اس کے لیے اپنا تن من دھن لگا دینا، اور پھر اگر ایک درجہ یا شاید آدھا درجہ وہ ایک سٹیپ تھوڑا سا آگے چلا جائے تو انسان کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ یہی تو کامیابی ہے۔ تو یہ ہوگا اہل ایمان، یہ ہوگا، تم دیکھنا ایک پورا نظام قائم ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رشوتیں نہیں کھاتے، پر جو رشوتیں کھاتے ہیں وہ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ دیکھو یا اللہ، جو رشوتیں کھاتا ہے وہ تو بڑے بڑے محل بنا رہا ہے، جو سود کھاتا ہے، جو حرام کھاتا ہے، جو جوئے دار کرتا ہے، حرام کماتا ہے، اس کے تو 2-2 3-3 کنال کے گھر ہیں، اور جو حرام نہیں کھاتا وہ تو شاید اس کو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں نصیب ہوتی۔ آج جو بچے بڑے بڑے مہنگے لاکھوں اور دے کے جو اسکولوں میں سفارشیں کرا کے ان اسکولوں میں داخل ہوتے ہیں، جن کا نام، اچھا بچوں کو پھر ان کے اسکولوں کے ناموں سے پکارا جاتا ہے کہ جیسے کوئی بڑا کوئی دیندار
وہاں پر پردے کا معاملہ ہو رہا ہو. اور پھر جو عام بچے جو ٹاٹوں والے اسکول میں جا رہے ہیں, گورنمنٹ اسکولوں میں جا رہے ہیں, نیچے طبقے کے, تو وہ ان بچوں کو نہیں دیکھتے ہوں گے. یہ دیکھو صبح گاڑی پہ تو اٹھتے ہیں, لاکھوں کی گاڑی پہ جاتے ہیں, لاکھوں کے ناشتے کرتے ہیں, ہزاروں کے لاکھوں کے ناشتے کا, اور پھر جو اسکولوں میں جاتے ہیں وہاں کی تو جتنی کی فیس ہے اتنی فیس تو ہمارے 2 سالوں کی نہیں بنتی. تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے, فکر نہ کرو, ایک دن آئے گا جب یہ نظام قائم ہوگا. تم دیکھنا, اگر آج کوئی شخص کو بہت دین کا ہو تو اس سے ملنا ہو تو لائنیں لگانی پڑتی ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے امت کے نبی, سارے بلند, آرام سے چٹائی پہ بیٹھے ہیں, جو چاہے ان سے جا کے مل لے. کیا بات ہے, جو چاہے ان کا دیدار کر. آج ایسا نہیں ہو سکتا, بہت مشکل ہے. کوئی انسان کسی اقتدار پہ پہنچے, اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے. تو ایک دن آئے گا, تم دیکھنا کہ وہ نظام قائم ہوگا. تم دیکھنا ہر انسان کے منہ کے اوپر, چہرے کے اوپر روشنی ہوگی, نور سے پھڑکتا ہوگا. اذان ہوگی, وہ اپنی دکان کو چھوڑ کے نماز پڑھے گا, اس کو ڈر کوئی نہیں ہوگا. ایک دن آئے گا. وہ کب آئے گا؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. تم سب ایک منزل سے دوسری منزل تک چڑھ رہے ہو, مگر درجن بدرجن. یہ کام ہوگا, اس میں ارتقاء ہوگا. اسی بات کو میں نے بات واضح کی کہ آج کا مسلمان دیکھ لو, وہ دین پر آ رہا ہے, اس کا طریقہ کار دین پر بڑا مضبوط ہو رہا ہے. تو پھر اس سورۃ البروج کا کیا موضوع ہونا ہے؟ یہ تھے 2 یونیورسل ٹروتھ. پچھلی 4 صورتوں کا موضوع تو واضح تھا, انذار آخرت. ویسے تو پورے قرآن مجید کا موضوع انذار آخرت ہے, سزا اور جزا کا بتانا ہے. تو اس صورت کا موضوع کیا ہے؟ اس صورت کا موضوع بنتا ہے فتنہ. فتنہ کیا ہے؟ آزمائش کیا ہے؟ وہ کسوٹی جس کے اوپر انسان کو رگڑا جائے گا, چیک کیا جائے گا. جس طرح سونے کو چیک نہیں کیا جاتا اس لوہے پر رگڑ کر, تو انسان کو بھی اس مٹی والی زمین پر, وہ جو کھردری زمین ہے, وہ درد دینے والی, مشقت کرنے والی, وہ محنت کرنے والی, وہ محنت تمہارے لیے اصل میں آزمائش ہے. اگر تم اس محنت, اس مشقت, اس درد کے اوپر صبر کرو گے تو وہ صبر تمہارے لیے کفارہ بن جائے گا. اسی کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بڑی نسبتیں ہیں جو انسان کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں. وہ کفارہ کیا ہے؟ اگر انسان مسلمان ہو جائے, جیسے ایک انسان ہے 99 سال بے حرمتی, زناخوری, جواخوری, ڈکیتیاں, پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا, شرابیں پیتا رہا. 99 سال کے کسی ایک موقع پر جا کے اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی, شاید اگلے سال ہی مر گیا, اللہ تعالیٰ اس کے 99 سال معاف کر دے گا. یہ ہے پہلا کفارہ. اسی طرح دوسرا کفارہ کیا بنتا ہے؟ ایک انسان حج کرے حلال پیسوں سے اور توبہ کر کے خالص, یہ کفارہ بن جائے گی. توبہ کرنا یہ تیسرا کفارہ بن جاتی ہے. تو اب وہ امتحان, وہ کسوٹی, وہ فتنہ, امتحان, کسوٹی, صدمہ, پریشانی, محنت اور وہ فتنہ, یہ ایک ہی لسٹ ہے, ایک ہی بات ہے, صرف درجے لفظ کے مختلف ہیں. 3 فتنے ہیں جو انسان کے ہوتے ہیں. ایک فتنہ جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو خود ڈالتا ہے, جس میں انسان کو آزماتا ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. آخر اللہ تعالیٰ ہی تو انسان کو آزماتا ہے نا, اس کو فتنوں میں ڈالتا ہے. ایک ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو فتنوں میں ڈالتا ہے, پریشانیوں میں ڈالتا ہے, آزماتا ہے. ایک ہے لوگ لوگوں کو فتنوں میں ڈالتے ہیں, جیسے ابو جہل نے ڈالا تھا, جیسے آج کل کی جس کے بارے میں میں نے بیان بھی کیا, عورتوں کے بارے میں. ایک ایسی عورتیں ہیں جو گھر گھر میں جاتی ہیں, وہ دوسری عورتوں کی باتیں اور اس کی باتیں اور اس کی باتیں, وہ بھی تو فتنہ ہی ہیں. اسی طرح مرد بھی تو فتنے کا کام کر رہا ہے, بے حیائی کا. وہ اس کو بتاتا ہے میں نے تو آج یہ دیکھ لے, میں نے تو آج جوا کھیلا اور میں تو آج لاکھ کما گیا ہوں, اور وہ پورا مہینہ نہیں اتنا کما سکتا. تو وہ اس سے پوچھتا ہے اچھا میں کیا کروں؟ یہ بھی تو اس کے لیے فتنہ ہے. تو لوگ لوگوں کو فتنوں میں ڈالتے ہیں. کیا باتیں کر رہے ہو, کیسی احمقانہ گفتگو کر رہے ہو, ایسا دین نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, کیا بات کر رہے. دعائیوں سے تو علاج ہوتا ہے, دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ بھی ایک فتنہ ہے.
تیسرا فتنہ جو سب سے بڑا ہے، لوگ خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالتے ہیں، خود پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ اس کی وجہ دو ہی تو ہے، مال اور اسباب اور اولاد کی محبت۔ اسی کو بات کو روشن کرتی ہے یہی بات سورۃ الحدید کی آیت نمبر 14، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے تو اپنے آپ کو خود فتنوں میں ڈال دیا۔ تم نے اپنے اندر مال کی محبت محسوس کیا، تم نے اپنے اندر اولاد کا کوئی بہت بڑا کام کیا، اسی کے لیے تو تم حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر سکے، تم نے تو اس کی نسل برباد کی۔ تو اصل میں مال اور اولاد قرآن مجید میں واضح طور پر ہے کہ وہ فتنہ ہے۔ ہاں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جتنی محبت اولاد کے لیے ماں باپ کو کرنا جائز ہے اتنی کرے تو ٹھیک ہے، اس سے آگے گیا تو وہ اولاد اس کے لیے فتنہ بن جائے گی۔ ضرورت ہے دولت کی، مگر اتنی جتنی اس کے لیے ضرورت ہے، اس کے لیے حد سے آگے جا دینا، نمازیں چھوڑ دینا، دین کو پیچھے کر دینا اور کام چھوڑ کے صرف ایک ہی کام کے لیے رات دن ایک کر دینا، یہ حرام ہے، وہ فتنہ بن جائے گا۔ اور ان فتنوں سے اوپر سورۃ البروج میں جس فتنے کا ذکر کیا گیا، اب اس سے بھی اوپر آ جاؤ۔ یہ تو وہ فتنے ہیں جو آج کل کے زمانے میں ہم سو دیکھ رہے ہیں، مگر ایک فتنہ ایک اور تھا، آج بھی ہے کسی نہ کسی شکل سے۔ وہ یہ ہے کہ جب ایمان والوں کو ستایا جاتا تھا، صرف ان کو ستایا نہیں جاتا تھا، حتیٰ کہ ان کو ہلاک کر دیا جاتا تھا، ان کو آگ میں زندہ جھونک دیا جاتا تھا۔ جیسے کہ ہم اس کو آج کی زبان میں بول دیں نا کہ میرا دل جل گیا اس کی بات سن کر، میں اس کی بات سنا، میرے اندر سے ایک جلن محسوس ہوئی، آگ لگ گئی مجھے اس کی بات سن کر۔ یہ بھی وہی بات ہے۔ تو اہل ایمان کو زندہ جلایا جاتا تھا، ان کو ستایا جاتا تھا، جیسے کہ ہم کئی واقعات میں سنتے ہیں، جیسے کہ مکی دور کے اندر نزول کا، جب مکی دور شروع ہوا تھا تو 5 سال گزرے تھے، وحی نازل ہوئے، تو اس کے اندر صحابہ کرام کو جتنا ستایا گیا، وہ پریشانیاں، وہ صدمے جو ان کو دیے گئے۔ تہذیب المسلمین، یہ عنوان ہمیں اکثر سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جس میں صحابہ کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، اہل ایمان کو جو توحید پہ ہوتے تھے ان کو ستایا جاتا تھا، ان کو مار دیا جاتا تھا۔ اور جو کچھ حضرت بلال کے ساتھ ہوا، حضرت خباب کے ساتھ جو کچھ ہوا، احادیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں، اس کے برعکس کیا کہتے ہیں۔ حدیث بخاری 6943، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی وحی کا میں کہہ سکتے ہیں، سیرت سے پتہ لگتا ہے کتابوں سے کہ وحی کو نازل ہوئے بھی 5 سال ہوئے تھے، مکی دور تھا اور مشکل کا دور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے کے نیچے ایک چادر بنا کے، تکیہ بنا کے لیٹے ہوئے تھے یا سر لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور کہنے لگے، یا اللہ، یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی۔ آخر انسان آج کے دور میں بھی ایک وقت آتا ہے جب وہ تھک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور پریشانی کے کسی ایک ایسے مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ بس اب نہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میں تھک گیا ہوں، میں تھک گئی ہوں، اب نہیں مجھ سے ہوتا، اب یہ محنت اور مشقت مجھ سے ہوتی نہیں ہے، میں تھک گئی ہوں۔ وہ اچھائی کی بات کر رہا ہوں، جائز بات، میں پازیٹیو بات کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے اس کے حدیث کا جواب دے دوں کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم پہ مصیبتیں ڈھائی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ آج جو وبا آئی ہے یہ بھی تو وہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور غصے میں بولا کہ تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ زمین میں گرہ کھود کے ان کو آدھا ڈال دیا جاتا تھا اور پھر مانگ میں رکھ کر آڑا پھیر دیا جاتا تھا، ایسے رکھ کے، اور اس کو 2 حصوں میں کر دیا جاتا تھا، اس وجہ سے کیونکہ وہ ایمان لائے تھے۔ یہاں تک کہ ان کے جسموں کے اوپر، ان کی ٹانگوں کے اوپر لوہے کی کنگیاں، جو کنگی ہم پھیر دیں اس طرح لوہے کی کنگیاں ان کے ٹانگوں پہ رکھ کے ان کو کھدیر دیا جاتا تھا، ان کی ہڈیوں کے اوپر سے ان کا گوشت اتار دیا جاتا تھا، وہ ایمان نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ کی قسم ایک دن آئے گا،
یہ وہی بات اللہ ترکبن طبقا عن طبق، ایک دن آئے گا تم دیکھنا کہ جب ایک شخص اپنی بکریوں کو ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک لے کے جائے گا اور اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، پورا دین اسلام قائم ہوگا، تم دیکھنا۔ اہل ایمان اصل میں چاہتا یہ ہے، اللہ کا جس انسان کا قلب روشن ہو گیا ہے، جو اللہ کے نزدیک ہے، جس کو ہدایت حاصل ہو گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل کر رہا ہے اور آگے تک پہنچا رہا ہے اور خود بھی عمل کر رہا ہے اور دین اسلام پہ کوشش کر رہا ہے کہ اس تک پہنچے، وہ کیا چاہتا ہے؟ ہر انسان تو چاہتا ہے روٹی کپڑا مکان اچھے سے اچھا، یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ یہ نظام قائم ہو جائے تاکہ جب میں اللہ کے ہاں جاؤں تو میں دائیں ہاتھ میں ہوں۔ وہ تو ڈرا ہوا سہما رہتا ہے کہ میں جس دنیا میں جا رہا ہوں وہاں تو بے پردگی عام ہو گئی ہے۔ آج روزے ہیں، بازاروں میں آپ دیکھو کیا روزے کا اہتمام نظر آتا ہے؟ کوئی کسی کے سامنے چھپ کے کھاتا ہوا، وہ تو سر عام کھا رہا ہے اور کہتا ہے میں آزاد ہوں۔ آزادی کا کیا مطلب ہے؟ یہ جواب قرآن مجید میں سورۃ البروج میں ابھی میں بیان کروں گا، انسان کو اس کی اوقات بتائی جائے۔ تو آزاد ہے، تو اللہ کا بندہ ہے۔ تو اللہ ایک دن آئے گا، اللہ کی قسم، جب یہ نظام قائم ہو جائے گا، مگر آج کے دور اور اس حدیث کا آخری لفظ سب کے لیے ایک ہی جواب ہے، لیکن تم تھوڑی جلدی میں ہو، تم ذرا جلدی چاہتے ہو۔ کیا تم نے حضرت یوسف کا واقعہ نہیں پڑھا؟ ان کے والد کتنے سال روتے رہے، روتے روتے نبینا ہو گئے اپنی اولاد کی محبت کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اسی بات کو سورۃ العنکبوت میں کہا گیا۔ سورۃ العنکبوت قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس کا موضوع، جس کا بیان ٹوٹلی اسی بارے میں، پوری وضاحت اسی کے بارے ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ ہم انہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے بس یہی کہہ کے کہ یہ ایمان لے کے آئے اور ہم ان کو آزمائیں گے نہیں، ہم ان کو چیک نہیں کریں گے؟ حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی ہے اور گزاریں گے ان کو اس آزمائش سے۔ لہٰذا کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے، خود نہیں دیکھ لے تاکہ لوگوں کو واضح ہو جائے کہ یہ ہے میرا اللہ کا میرا بندہ۔ تو تم لے لو امتحان جتنا تم لینا چاہتے ہو میرے بندے کا، جانچ لو، دیکھ لو، چیک کر لو۔ یہ آزمائش کیوں ہے؟ ایک کے لیے آزمائش ہوتی ہے تو دوسرے کے لیے نشانی ہوتی ہے کہ دیکھ لے میرے پاس یہ بیماری آئی، میرے پاس یہ آزمائش آئی، میں نے اس پہ صبر کیا، میں نے معاملات پہ اللہ کا صبر حاصل کیا اور میں نے صبر کیا، میرے لیے یہ آزمائش کفارہ بن گئی اور دوسرے کے لیے چیکنگ بن گئی۔ یہ کیوں آزمائش ہے؟ تاکہ دوسروں کو بتایا جائے، اسی لیے تو کہا گیا دیکھ لو، چیک کر لو میرے بندوں کو۔ مگر ایک بات یاد رکھو، تم ہماری پکڑ سے دور نہیں ہو، اور یہی موضوع ہے اس بات کا۔ قرآن مجید کے اندر ایک خاص بات ہے جو میں نے اس بار نوٹ کی ہے۔ قرآن مجید میں ایک موضوع ایک دفعہ نہیں آتا، جیسے مثال کے طور پر حمد کی بات ہے تو الحمدللہ رب العالمین، قل هو اللہ احد، دونوں میں حمد ہے۔ اسی طرح سورۃ العنکبوت جو میں سے آپ کو بتایا کہ سورۃ العنکبوت 20ویں سپارے کی صورت ہے اور صورت نمبر 29 ہے، اور جبکہ سورۃ البروج صورت نمبر 85 نمبر صورت، کتنا فرق ہے؟ دونوں کا ایک ہی موضوع ہے، مضمون ایک ہی ہے، باتیں مختلف ہیں۔ کیوں؟ ایک ہی موضوع کئی جگہ پر ملتا ہے، جیسے سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اللہ کی حمد ہے، پھر اندر بیچ میں قسمیں بھی آئیں گی، اسے سورۃ التکویر آ گئی، اسی طرح سورۃ الجن آئے گی، سورۃ الملک آئے گی، اسی طرح ہمیں القاریہ ملتی ہے اس کی کے بارے میں، اور وہی موضوع ہمیں سورۃ الزلزال میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ موضوع پھیلا کے رکھے ہیں، جیسے کہ پردہ، گھر کو چلانے کا طریقہ، گھر میں مرد اور بیوی کا رہنے کا طریقہ سورۃ آل عمران میں، سورۃ النساء میں، اسی طرح وہ آگے جا کے پھر سورت میں آئے گی، اسی طرح عورت کے بارے میں سورۃ المریم میں۔ یہ کئی چیزیں موضوع پھیلا کے کیوں رکھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے، جیسے کہ اس کی مثال واضح کرتے ہیں اس بات سے کہ ایک کتاب ہے، اس کے 30 چیپٹر ہوں، اگر ایک انسان نے ایک چیپٹر پڑھ لیا، اب وہ چیپٹر دوبارہ نہیں آئے گا، تو اب وہ چیپٹر اگر اس نے پڑھنا ہوگا تو وہ کب پڑھے گا؟ یا جب وہ دوبارہ کتاب شروع کرے، یا پھر وہ موضوع پھر کبھی مہینے بعد ہے۔ تو اس کا جواب اصل میں یہ ہے، سمجھنے کی بات، کہ
کہ اگر ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اور وہ ایک سورت پڑھے اور وہی موضوع دوبارہ آئے، وہ اس وجہ سے کیونکہ قرآن مجید کا مقصد ہے تذکیر حاصل کرنا، تو وہ جو شخص قرآن مجید پڑھ رہا ہے، وہ جو تلاوت کر رہا ہے، وہ جو بیان کر رہا ہے، وہ جو اس کو سمجھ رہا ہے، تو وہ اہم مضامین بار بار اس کو آ کے اس کو تر و تازہ کر جائیں، اس کو سمجھا جائیں کہ دیکھو پہلے یہ بات ایسے میں نے کہی تھی، اب یہ بات اس طریقے سے ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ شروع کے اندر یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، اسی بات کو واضح کر رہی ہے سورۃ البلد کی لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ اگر جو شخص قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے، اگر وہ پڑھ رہا ہے، اگر وہ سمجھ رہا ہے، تو وہ بار بار جب مضمون آئیں گے تو وہ اس کو تر و تازہ کرتے رہیں گے، اس کو تذکیر دیتے رہیں گے کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے، وقت آنے والا ہے، وہ دن آئے گا۔ اور اسی بات کو سورۃ الزلزال میں بھی کہہ دیا اور پھر اسی بات کو سورۃ القاریہ میں بھی کہہ دیا۔ تو بار بار مضامین کے آنے کا مقصد تذکیر حاصل کرنا ہے۔ اب شروع کرتے ہیں ہم اپنی سورۃ البروج، کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ والسماء ذات البروج، قسم ہے مجھے برجوں والے آسمان کی۔ بروج اصل میں جو والسماء ذات البروج، یہ نمایاں کرتا ہے ایک لفظ تبرج کو۔ تبرج، والسماء ذات البروج، بروج سے ہی تبرج بنا ہے۔ تبرج کا مطلب یعنی کہ بروج، نمایاں کرنے والی چیز، ظاہر ہونے والی چیز۔ یہ لفظ پہلے عورت کے بارے میں بھی آیا ہے قرآن مجید میں، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ، یہ لفظ دوبارہ، وَلَا تَبَرَّجْنَ جا تبرج جاہلیہ، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ جَاہِلِیًّا، تم اپنے گھر میں قرار کے ساتھ رہو اور دیکھو اس جاہل زمانے کی طرح، عورتوں کی طرح اپنے بن سنور کے بن ٹھن کر باہر مت نکلا کرو۔ اصل میں بروج جو لفظ ہے وہ تبرج سے نکلا ہے، تبرج یا بروج یعنی کہ ظاہر کرنا، واضح کرنے والی چیز، واضح ہونے والی چیز، اور یہ لفظ پہلے آیا تھا عورت کے بارے میں سورۃ الاحزاب میں کہ بن ٹھن کر نکلنا۔ اصل میں عورت کی یہ طبعی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نگاہوں میں کھبنا چاہتی ہے، واضح ہونا چاہتی ہے، اور یہی ایک فتنہ ہے۔ اور پھر یہی لفظ 3 دفعہ آسمان کے بروجوں کے لیے بھی آیا اور 1 دفعہ یہ لفظ زمینی قلعوں کے برج کے لیے بھی آیا۔ والسماء ذات البروج، برج کا جو لفظ ہے، واضح ہونے والی لفظ۔ اب سوال یہ ہے کہ برج کے معنی کیا ہیں؟ برج ہے کیا؟ وہ آسمان، برجوں والا آسمان، واضح ہونے والی چیز، وہ برجوں والا آسمان، اس سے کیا مراد ہے؟ پہلے زمانے میں جو قلعہ بندی کی جاتی تھی، ان کے ٹاپ کے اوپر برجیاں بنائی جاتی تھی۔ برجیاں سے مراد اونچی برجیاں، جہاں پر تعینات ہوتے تھے پہرے دار۔ اب سوال یہ ہے کہ آسمان میں برجوں سے کیا مراد ہے؟ اس میں ویسے بہت سی رائے ملتی ہیں، مگر ایک رائے ہے جو پہلے بھی قائم تھی اور آج بھی ہے، اور قرآن کے فلسفے کے مطابق وہ جڑتی ہے۔ وہ یہ کہ آسمان میں جو بڑے بڑے ستارے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حفاظت کا نظام قائم رکھا ہے۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ جو فرشتے ہیں وہ نوری مخلوق ہیں، اور جو جنات ہیں وہ ناری مخلوق ہیں، اور انسان خاکی مخلوق۔ جنات کی دنیا میں بہت دور تک رسائی ہے۔ اس کی بات جیسے کہ آج انسان نے راکٹ قائم کیا لیا تو وہ آج چاند پر چلا گیا ہے، مگر جو جنات ہیں ان کی رسائی بہت دور تک ہے۔ تو وہ جن کی دور تک رسائی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کوشش کرتے ہیں اس وہاں کے معاملات کو، یعنی کہ دور کی رسائی کو، باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر قائل لوگوں کو جا کے ان کی خبریں دیتے ہیں کہ اب یہ ہونے والا ہے، ایسے ہونے والا ہے، کیونکہ مالائے اعلیٰ میں یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ مالائے اعلیٰ کیا ہے؟ سورۃ الصافات آیت نمبر 8، لا یمسعون الا الملأ الاعلیٰ، اور اوپر کے جہان کی باتیں وہ سنتے ہیں، یعنی کہ وہ جنات ان فرشتوں کی وہاں سے باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں اور باتوں کو لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی بات کو واضح کرتی ہے سورۃ الصافات کی آیت نمبر 10، الا من خطف فاتبعوا شہید ثاقب،
البتہ جو کچھ اس میں سے اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک روشن شعلہ ان کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ ان باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ستارے ٹوٹتے ہیں اصل میں ان جنات کو وہاں سے کھدیرا جاتا ہے، کہ جو وہاں سے خبریں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر وہ خبروں کو نکالتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ اب قائل لوگوں کو جا کر بتاتے ہیں کہ دیکھو اب یہ ہونے والا ہے۔ اور وہ قائل لوگ کیا کرتے ہیں آگے سے، اسی بات کو سمجھنے کے لیے اگر سوچو کہ وہ قائل لوگ اگر ان کو یہ بات پتہ لگ جائے تو وہ کیا کریں گے، وہ آگے سے کہیں گے دیکھو اب یہ ہوگا۔ اور اگر اس زمانے میں کیا ہوتا تھا تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آسمان میں ایک بہت بڑا حفاظتی نظام قائم ہے۔ کس وجہ سے؟ ان جنات کی، کہ وہ جنات جو ان باتوں کو نکالنے کی اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو وہاں سے کھدیرا جاتا ہے۔ تو والسماء ذات البروج، وہ قسم ہے ان برجوں والے آسمان کی جس میں یہ حفاظتی نظام قائم ہے، جس کے اندر قلعہ بندی کی ہے تاکہ وہ جنات وہاں سے خبریں نہ نکالیں۔ اور خاص کر وحی کے زمانے میں جب وحی نازل ہوتی تھی، نزول کے زمانے میں، تو یہ حفاظتی تدابیروں کو بہت زیادہ کر دیا جاتا تھا۔ یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ تو ان حفاظتوں کی تدابیروں کو بڑھا دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ کہ وہاں سے وہ باتوں کو نہ نکالیں۔ سوچو اگر وہ ان باتوں کو نکال لیں تو کیا ہوتا؟ تو وہ کہتے کہ دیکھو اب نبی یہ کہنے والا ہے، تو وہ ساری بات، وہ ساری دبدبہ، وہ ساری بات کا مطلب ہی ختم ہو جاتا۔ اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ آنے والے وقت میں یہ ہونے والا ہے تو تم کیا کرو گے؟ حفاظتی تدابیروں کو بدلو گے نا۔ تو یہ جنات اصل میں یہی کام کرتے تھے، وہاں کی باتوں کو نکالنے کی کوشش کرتے تھے، اور اگر وہ نکال نہ سکتے تو پھر وہ کیا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے ان میں کچھ باتیں ایسی ڈال دیں، تو ان کو وہاں سے کھدیرا جاتا ہے۔ جو یہ ستارے ٹوٹتے ہیں، اکثر ہم یہ ٹی ویوں میں سنتے ہیں کہ جب ستارہ ٹوٹے تو دعا کریں کہ وہاں دعا قبول ہے۔ اصل میں یہ حقیقت ہے اس بات کی کہ وہ ستارہ اصل میں شعلے ہیں ان کو بھگانے کے لیے کہ یہاں سے بھاگو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آیت اس صورت کے ساتھ کیا جڑتی ہے، اور اس جڑنے کا اس کا تعلق کیا ہے؟ وہ برجوں والا آسمان، یہ بات اس کے ساتھ کیوں جڑتی ہے؟ وہ یونیورسل ٹروتھ جو ہم پڑھ کے آئے، جو اتنی لمبی تمہید باندھی گئی، اتنی لمبی بات کی گئی، اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ کیوں جڑ رہی ہے اس قسم کے ساتھ؟ کیونکہ میں نے برج کی بھی مثال دے دی، پھر اسی طرح میں نے یہ بھی بات بتا دی کہ یہ برجوں کو بنانے کا مقصد کیا تھا آسمان میں۔ اب یہ صورت کے ساتھ کیا جڑتی ہیں؟ در حقیقت ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، ان لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے، ان نافرمانوں کو، یہ کوئی اندھیری نگری نہیں ہے۔ یہ جو تم آسمان اور زمین کا مشاہدہ کر رہے ہو، جو بات میں نے بیان کے شروع میں کہی، یہ جو تم آسمان اور زمین کا مشاہدہ کر رہے ہو، یہ صرف ایسے نہیں بنا دیا گیا، اس میں ایک نظام قائم ہے۔ سورج وقت پر نکلتا ہے، وقت پر جاتا ہے، وہ چاند، وہ گرمی، وہ سردی جس کے اندر تم رہ رہے ہو، کئی ایسے ملک ہیں جہاں سردی نہیں بچتی، اور پھر اس کے اندر ایک حفاظتی نظام قائم رکھا ہے، وہ قلعہ بندی کی ہوئی ہے۔ تمہاری رسائی نہیں ہے، پر تم تو کوشش کر رہے ہو علم حاصل کرنے کی۔ پرشد جو جنات ہیں، نوری جو ناری مخلوق ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں وہاں تک پہنچنے کی اور وہاں سے باتوں کو اچکنے کی۔ اسی کے بحاف کے اوپر کئی سالوں پہلے جو مہم شروع ہوئی تھی، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو بابے جنہوں نے غلط علم کا فائدہ اٹھایا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، یہی تو تھے کاہل لوگ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب یہ ہو جائے گا، ایک گھر میں فساد ڈلوا دیتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلا دیتے ہیں۔ تو اصل میں یہاں پر اس برجوں کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ دنیا ہم نے ویسے ہی قائم کر دی؟ نہیں، اس میں بڑا نظام قائم رکھا ہے، اور تم ہمارے مومن بندوں کو ستا رہے ہو۔ جان لو یہ بھی تم ہمارے عزم سے کر رہے ہو، ہمارے عزم کے بغیر تم ہمارے بندوں کو نہیں ستا سکتے۔ اور یہ کیوں کر رہے ہو، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان کا صبر اور ایمان اور پختہ ہوگا ان کی آزمائش کی وجہ سے۔ وہ آزمائش کی بھٹی جس کے اندر وہ عورتیں، وہ مرد، وہ اہل ایمان جل رہے ہیں، اصل میں وہ جل نہیں رہے، وہ تمہیں نظر آ رہا ہے، وہ تو اور کندن بن رہے ہیں، ان کا ایمان اور پختہ ہو رہا ہے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے، تم یہ سوچو کہ یہ تم حرام کما رہے ہو، یہ بے حرمتیاں جو تم کر رہے ہو، اور تم ہمارے اہل ایمان والوں کو جو زندہ جلا رہے ہو۔ کیونکہ اب بات سورۃ البروج پہ ہے، اس لیے
نقطہ بھی میں اسی پہ رکھوں گا۔ تو اہل ایمان کو جو تم زندہ جلا رہے ہو، تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی بہت بڑا اختیار ہے، نہیں 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 نہیں، تمہارے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو تم جان لو اس کائنات کا ایک مدبر ہے، ایک نظام ہے، ایک حاکم ہے، اور اس کا ایک مالک ہے جس نے ایک پورا نظام قائم کر کے رکھا ہے، وہ ہر چیز کا اہتمام کر کے رکھا ہے، اور تم اس کی پکڑ سے دور نہیں ہو۔ یہی بات تم دیکھتے نہیں تھے ابو جہل کو، کتنا وہ طاقت کا معاملہ رکھتا تھا، کتنا وہ آج کا امیر انسان ہم کس طرح انالیسس کرتے ہیں بڑے بڑے گھروں سے، تو ابو جہل وہ تو تم سے بہت آگے تھا، وہ فرعون، وہ خیموں والا، وہ اس کی فوج ہی اتنی تھی کہ اس کے خیموں کے جو ڈنڈے تھے، وہ جو برج، وہ ڈنڈے جو تھے جس پہ وہ خیمے لگاتا تھا، وہی کئی اونٹوں پہ آتے تھے، وہ اتنا خیموں والا، وہ برجوں والا، وہ سمود جو اتنی طاقت رکھتے تھے، جو پہاڑوں میں اپنے گھر بناتے تھے۔ تو تم نے نہیں پڑھا، تم نے نہیں ان واقعات سے واقف نہیں ہو، تو ہم نے تو ان کو نہیں چھوڑا تو ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو تم فکر مت کرو، یہ ہماری پکڑ سے دور نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری پکڑ سے دور ہیں، کیونکہ ہر انسان آج بھولا بیٹھا قیامت کو، تو بڑی غلط رائے قائم کی ہے اس نے، بہت غلط رائے قائم کی ہے۔ یہ آسمان جو برجوں والا ہے، اس کے اوپر ذرا نگاہیں دہرا کے دیکھو، یہ ہے انسان کی اوقات کہ دیکھو وہ جنات، ناری مخلوق، اس کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکی، ہم نے اس کے اوپر بھی پکڑ کی ہوئی ہے۔ تم تو عام انسان ہو، تم کیا سوچتے ہو؟ تو ان نافرمانوں کو سزا مل کر رہے گی جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس میں تمام لوگ آ گئے۔ یہ لفظ میں اس لیے جان کے بولتا ہوں کیونکہ دونوں سطحوں پر بات ہو۔ نافرمانی یہی تو ہے آج کی، میں نہیں کرتا حیا اور شرم، میں نہیں کرتا حلال اور حرام میں تمیز، اور اسی طرح عورت بھی کہتی ہے میں نہیں کرتی پردہ، میں نہیں کرتی ہے، مجھے نہیں پتا کہ کیسے طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اس لیے قسم کھائی گئی، پہلی قسم جو سب سے اہم تھی، اس لیے یہ پوری لمبی تحمید اس لیے باندھی۔ تو قسم ہے اس برجوں والے آسمان کی جو پورے نظام کے ساتھ قائم ہے، ہم اب ان نافرمانوں کو چھوڑیں گے نہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں رہیں گے۔ والیوم والسماء ذات البروج والیوم الموعود، اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ سزا اور جزا کا دن ہے، جس کے بارے میں ہم پچھلی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں، بار بار آتی ہے۔ جو یہ جانے دے رہے ہیں اہل ایمان، جو ڈٹے ہوئے ہیں توحید پر، جو اپنے ایمان کے راستے میں اپنے ایمان سے رشتہ نہیں توڑ رہے، اور پھر بھی تم ان لوگوں کو ستاتے ہو، تو ان کے لیے تو بڑا اہتمام ہے۔ اس دن، وہ دن، قیامت کا دن بڑا اہتمام ہے، بڑا معاملات ہیں، اس کے لیے تو ہم نے جنتیں رکھی ہیں۔ تو یہ قسم کھانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ یہ کوئی دنیا تمہارے لیے کوئی اندھیری نگری لگتی ہوگی، مگر ایسا نہیں ہے۔ وہ دن جس دن دودھ اور پانی کو علیحدہ کر دیا جائے گا، اس دن ہم نے ان کے لیے اہتمام رکھا ہے۔ وشاہد و مشہود، اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس وہ حاضر ہوں گے۔ یہ جو تیسری آیت ہے وہ شاہد و مشہود، اس کے بارے میں کئی مفسرین سے مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ آیت سب سے مشکل ہے۔ یہ جیسے کہ سننے میں تو آسان ہے، مگر مفسرین سے یہ مجھے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ آیت بہت مشکل ہے۔ امام رازی نے اس کے اوپر 25 سے 30 قول لگائے ہیں، مگر میں اس میں سے چند اہم اور مفہومی لفظ کے حساب سے بیان کر دوں گا تاکہ بات آسانی سے سمجھ آ سکے۔ مگر اس بات کو اگر آپ نے مزید لمبا سننا ہو تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ویڈیو موجود ہے نیٹ پر، وشاہد و مشہود، جس کے اندر انہوں نے اس کے اوپر تقریباً 1 گھنٹے کی تمہید باندھی کہ یہ آیت سب سے مشکل ہے۔ کوئی باتیں ہوتی ہیں جو مشکل ہے، مگر میں اس کو آسان لفظوں میں اور مفہوم کے لحاظ سے آسان لفظوں میں بیان کر دوں گا۔ وشاہد و مشہود، اور وہ حاضر ہونے والا۔ پہلے میں لفظی بیان کر دوں۔ وشاہد و مشہود، جیسے کوئی شے واضح ہو جائے، کوئی حق ہے جو ثابت ہو جائے۔ مشہود، حاضر و ناظر، موجود، جو موجود ہے، نظر آ رہا ہے، وہ ہے شاہد و مشہود۔ اب اس سے کیا مراد ہے وہ لفظی بیان میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وشاہد و مشہود، ایک رائے یہ ہے یا ایک قول یہ ہے، اللہ شاہد ہے اور مشہود وہ توحید ہے جس کو وہ گواہی دے رہا ہے، جس کی وہ گواہی دے رہا ہے۔
तमाम अम्बिया कराम रसूल शाहिद हैं और उसकी उम्मत मशहूद। मशहूद वो गवाही जिसके ऊपर वो गवाही दी जाएगी। क़यामत वाले दिन हमारे नबी इस चीज़ की गवाही देंगे कि अल्लाह कि मैंने अपना पैगाम, आपका पैगाम, अल्लाह का पैगाम इन तक पहुंचा दिया था। तो वो गवाही देंगे हम पर, हम गवाह होंगे। तो हज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक राय ये भी है हज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिद हैं और बाकी तमाम अम्बिया कराम मशहूद हैं। इसी तरह अब मैं क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सूरत बुरूज की तरफ हूँ तो मैं जुड़ूंगा भी उसी से। वो फरिश्ता शाहिद है जो क़यामत वाले दिन आएगा, वो किरामन कातिबीन सूरत निशिकाक में बयान हुआ, जो लिख रहे हैं बाइज़्ज़त, वो आएगा उस शख्स का नामा अमाल लेकर। अब वो मुजरिम है या जो भी है, उसका नामा अमाल लेकर आएगा और वो शख्स होगा मशहूद। इसी तरह अब मैं ज़रा थोड़ा सा इसको वाज़िया करता हूँ। शाहिद होंगे हमारे अज़ा जो बोलेंगे क़यामत वाले दिन, हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारी टांगें ये बोलेंगी, और हम होंगे मशहूद, ख़ुद हमारे ऊपर ये गवाही देंगे। इसकी क्या राय है जो कुरान मजीद में वाज़िया तौर पर इसको कर दिए कि ये लोग कहेंगे कि तुमने हमारे ख़िलाफ़ गवाही दी। सूरत सजदा आयत नंबर 21, वक़ालू लिजुनूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, वो अपनी खालों से कहेंगे तुम हमारे ख़िलाफ़ गवाही दोगे। अल्लाह ताला ने हर शय को तौहीद के लिए रखा है, उसके अंदर तौहीद है। उसके अंदर जैसे ये हाथ, कभी इस पर गौर करें तो ये भी तो एक अल्लाह ही लिखा हुआ है। एक नज़रिया तो ये भी बयान होता है, अलिफ लाम लाम ए, हाथ का ये स्टाइल। और इस हाथ को किधर इस्तेमाल करना चाहिए? नेक काम के लिए। इन टांगों को कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए? नेक टांग के। मगर क़यामत वाले दिन खामोश हो जाएगी ज़बान और बोलेंगे ये हाथ कि अल्लाह ताला इसने हमें गलत रास्ते पर डाला, इसने हमें गलत काम पे डाला। हम नहीं ये चाहते थे, हम सुबह उठते थे तेरी हम्द के लिए, सोचते थे कि आज ये इस्तेमाल करेगा, हमें टांगों को इस्तेमाल करेगा किसी नेक काम के लिए, दौड़ेगा, भागेगा। मगर ये तो भागा था सूद कमाने के लिए, हराम कमाने के लिए, दूसरों का हक मारने के लिए। हमने ये चेहरा हुस्न औरत को दिया था अपने खामिद के लिए, पर ये तो नुमाइश को जाहिर कर रही थी। वो वक़ार के साथ रहने वाली बात ये तो नुमाइश में लगा के बैठी हुई थी। तो हाथ और इसी तरह वो फरिश्ता वो अज़ा होंगे हमारे शाहिद और हम होंगे मशहूद। अब शाहिद और मशहूद सूरतुल बरूज के साथ क्या जुड़ते हैं, इसको डॉक्टर इसरार साहब ने वाज़िया किया, बड़ा खूबसूरत। वो खंदक वाले, अब वो बात उस तरफ आ रही है क्योंकि आगे जो आयत आने वाली है वो यही है। वो खंदक वाले, खंदक क्या है मैं अभी बयान करूँगा। वो खंदक वाले शाहिद थे, वो देख रहे थे, वो तमाशा देख रहे थे जब अहले ईमान वालों को ज़िंदा आग में झोंका जा रहा था, जब उन औरतों को ज़िंदा आग में झोंका जा रहा था, जब उन छोटे बच्चों को उसमें झोंका जा रहा था, तो वो आग के बाहर, खंदकों के बाहर बैठ के तमाशा देख रहे थे, तब वो शाहिद थे। तो ए अहले ईमान तुम सब्र करो, इस फितने का सब्र करो। क़यामत वाले दिन ये जहन्नुम की आग में जलेंगे और तब तुम शाहिद होगे और ये मशहूद होंगे। ये है इस आयत का मफ़हूम कि क़यामत वाले दिन अहले ईमान जन्नतों में तख्तों पर तकिए लगाकर बैठे होंगे और नज़ारा देख रहे होंगे उनमें जलने वाले जहन्नमियों को, और वो तब होंगे शाहिद और ये होंगे मशहूद। इसी बात को सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन में किया गया। तब अल्लाह ताला फरमाएगा, ये बड़ी ख़ास बात है, हल सुव्वी बल कुफ़ार मा कानू यफ़अलून, क्या काफ़िर लोगों को वाकई उनकी सज़ा मिल गई कि ना मिली? वो जो बेपर्दगियाँ करती थी औरतें, वो जो हराम खाते थे मर्द, जिन्होंने सिफारिशों से लगा के अपने बच्चों को बड़ा ऊंचा लगा दिया था ना, किले खड़े कर दिए ना अपने, क्या आज उनको हिसाब मिल गया उनका? आज वो जल रहे हैं उसी आग में जिसमें वो अहले ईमान सोचते थे। वो शख्स बाहर खड़ा हुआ सोचता था कि या अल्लाह मेरा बच्चा भी यहाँ जाएगा, मैं सिफारिश नहीं करूँगा, मैं हराम नहीं खाऊँगा। आज वो तकाज़े पूरे होंगे।
یہاں یہ بات بڑی غور سمجھنے والی ہے، الصوفی بل کفار ما کانوا یفعلون، بڑی سمجھنے والی بات ہے جو میں نے اس پہ غور کیا۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے جس کے اندر احسان ہوتا ہے، معافی دے دو، وہ ایک جذبہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک بات ہے، کسی شخص نے آپ پہ ظلم کیا، زیادتی کی، آپ بھی اس کا بدلہ لے لو، یہ بھی ٹھیک ہے، لے سکتے ہو، مگر ایک درجہ اس سے اونچا ہے کہ آپ نے اس کو معاف کر دیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح جنت میں کئی نعمتیں ہوں گی، پھل ہیں، نہریں ہیں، باغات ہیں، یہ تو نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں سے اوپر ایک اور نعمت ہوگی، وہ کیا؟ جب اہل ایمان دیکھ رہے ہوں گے جہنمیوں کو آگ میں جلتا ہوا اور وہ ان پہ ہنس رہے ہوں گے، وہ ان کو کہیں گے دیکھا ہم کہتے تھے نا، اور ہنس دیں گے۔ یہ حسد کی ہنسی نہیں ہے، مگر یہ ایک نعمت ہوگی جو اہل ایمان والوں کو دی جائے گی، جس کے بارے میں سورۃ المطففین میں واضح طور پر کہا گیا ہے، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ آخر وہ ہو گیا آج ایمان والے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ، آرام سے نشستوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے، هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، آج کافروں کو ان کی سزا مل گئی کہ نہیں ملی؟ عدل ہو گیا، برابری ہوگی، اور آج یہ واضح ہو گئی۔ تو اصل میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوگی جو اہل ایمان والوں کو دی جائے گی کہ دیکھو تم ان کو منع کرتے تھے، روکتے تھے نا، تو یہ آگے سے سینہ تان کے کہتے تھے کیا بات کر رہے ہو۔ جیسے کسی محفل میں کوئی شخص ہو، اس نے سونا پہنا ہو، یا عورت ہو بڑا کوئی 9 لکھا ہار پہن کے بیٹھی ہو، بڑا اونچے تخت لگا کر بیٹھی ہو، جبکہ یہ بات سب جانتے ہو اس محفل میں کہ یہ جو کمائی اس کے پاس ہے وہ حرام ہے، مگر اس محفل میں لوگ اس کو شاید باعزت دے رہے ہو، عزت دے رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے یار یہ بندہ کو بہت اونچے طبقے کا، مگر ایک اہل ایمان ہوگا ان میں جو پورا نافذ کر کے بیٹھا ہوگا اپنے اندر اور باہر بھی نظام کو، وہ کہے گا اگر اس کو علم ہوگا، وہ کہے گا میں یہاں کا ایک نوالا نہیں کھا سکتا، کیوں؟ یہ حرام ہے۔ مگر اس کو دکھ اس بات کا ہوگا کہ سب لوگ اس کے تو تابعدار کیوں ہو رہے ہیں، جبکہ سب تو اللہ کے تابعدار ہونے چاہیے۔ تو قیامت والے دن اس شخص کو کہا جا رہا ہے، یہی بات ان تمام اہل ایمان کو کہی جا رہی ہے کہ وہ آرام سے نشستوں پہ بیٹھے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ جب جہنمی جھر رہے ہوں گے تو وہ ہنس رہے ہوں گے۔ جیسے اس کی خوبصورت مثال ہے، بڑی خوبصورت و واضح دلیل بھی ہے کہ اہل ایمان دنیا میں کیسے رہتا تھا، اپنی طبعی خواہشات کو روک کر۔ کس کا دل نہیں چاہتا اچھے کپڑے پہنے، کس کا دل نہیں چاہتا اچھا کھانا کھائے؟ جب ایک انسان اچھے کھانے کھانے والوں کو دیکھتا ہے تو آگے سے کہتا ہے واہ، تو کہتا ہے بھائی اس تک پہنچنے کے لیے بھائی کمانا پڑے گا، حلال ہو یا حرام بس کمانا پڑے گا۔ تو اہل ایمان اپنے طبعی خواہشات کو روک کے رکھا، کیوں؟ حلال اور حرام کی وجہ سے، غلط کام نہیں کیا، اپنے آپ کو انصاف میں رکھا، کیوں؟ تو پھر جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کو بھرپور نفس اس کا تقاضا پورا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جیسے ایک مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کے گھر آتا ہے گرمیوں میں تو آپ سب سے پہلے اس کو کیا دیتے ہو؟ ٹھنڈا، تاکہ اس کے نفس کے تقاضے کو ٹھنڈا کرتے ہو نا، یعنی کہ بھئی پی لینا، ٹھنڈا پانی پی لے۔ جیسے کسی کے شخص کوئی گھر جائے تو گرم یا ٹھنڈا اس کو دیا جاتا ہے، جاتے ہی اس کو آسانی کی جاتی ہے۔ جنت میں بھی ایسے ہی ہوگا، جاتے ہی اس کے تمام نفس کے جائز جو ہے نفسوں کو ویسے تو وہ جنت ہی ہے، وہاں سب جائز ہی ہوگا، تو اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا، آسانی دی جائے گی، کھاؤ بھرپور۔ تم کیا دنیا میں حلال اور حرام کی وجہ سے رکے رہتے تھے، اب کھاؤ یہاں سے جو تمہارا دل کرتا ہے۔ تم چاہتے تھے بڑے بڑے گھر محل، تو یہ دیکھو زمین سے لے کے آسمان تک تمہیں کتنی بڑی جنت دی ہے۔ دیکھو وہاں تم محنت کرتے تھے، سوچتے تھے یا اللہ کب وہ دن آئے گا جب میں بھی آرام کروں گا یا میں بھی آرام کروں۔ آج کرو ان تختوں پر بیٹھ کے آرام، اور پھر ان سب نشستوں سے نعمتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی جو جنتی کو ملے گی، سب سے چھوٹے جنتی کو بھی ملے گی، سب سے چھوٹے، وہ کیا؟ دیدار الہی،
وہی والی بات جو سورت کے شروع میں نے آپ کو بتائی تھی، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا، تم ملے گا، جب تو اپنے رب کو ملے گا، اس کو روبرو دیکھے گا، تب وہ تجھے کہے گا اب مل گئی تسلی، ہو گیا تیرا کام، یہ چاہتا تھا تو یہ ہوگا کب؟ آہستہ آہستہ۔ تو یہ اصل میں اس کو تسلی دی جا رہی ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، دنیا میں وہ شاہد تھے جب تمہیں ستاتے تھے، آج تم شاہد ہوگے اور وہ مشہود ہوں گے، تو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسا ہوگا۔ اسی بات کو تو بیان کیا گیا، اس صورت میں آگے یہ لائن آئے گی، میں اس لیے اس کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کیونکہ بات سمجھ میں آ جائے، وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ، وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کرتے تھے وہ اس کا نظارہ دیکھتے تھے۔ آج تم آسانی کرو، تمہارے لیے یہ ہوگا۔ یہ نظارے کی بات تو واضح طور پر ہمیں ملتی ہے روم میں بھی، پرانے زمانے میں ان کا سب سے اچھا کھیل کیا تھا؟ جب وہ کسی غلام کو پکڑتے تھے تو پتہ کیا کرتے تھے؟ بھوکے شیروں کے آگے پھینکتے تھے، اور وہاں تھیٹر لگائے ہوتے تھے، مجمع لگا کے بیٹھتے تھے، اور مجمع لگا کے کیا کرتے تھے؟ اس کو دیکھتے تھے اور اس سے خوش ہوتے تھے۔ تو یہی بات تو یہاں پر بتائی گئی ہے، تو وہاں نظارے دیکھتے تھے، تو یہی نظارہ ہوگا ان بختوں کے لیے جنہوں نے نیک لوگوں کو آگ میں ڈال دیا، جنہوں نے گھروں میں فساد پیدا کر دیا، جو آج کل کی عورتوں میں بہت فتنہ عام ہو چکا ہوا ہے۔ وہ کیوں عام ہو گیا؟ ظاہر سی بات ہے، رحمت کا فرشتہ منہ پھیر گیا جب اس نے بے پردگی کر لی، گھروں میں جانور رکھ لیے، کتے رکھ لیے۔ کتوں سے تو دین اسلام کو کوئی مسئلہ نہیں، مگر جس طرح ان کو اپنے گھروں میں ان کے بیڈوں پہ لٹا لیا، ان تمام چیزوں کی بات ہے۔ اور میں خاص کر اس ٹائم بات کروں گا بے پردگی کی، اس بے پردگی کی۔ وہ باپ کما کے لایا، نہ کسی نے پوچھا حلال ہے کہ حرام ہے، جو نوالا ملا کھا لیا، اور اونچے محل کھڑے کر لیے، اب کسی نے پوچھا نہیں، کسی ماں نے نہیں پوچھا، کسی باپ نے نہیں پوچھا یہ کیسے کمایا ہے تو نے، بس کمایا ہے، ٹھیک ہے، اوکے، بس آگے چھوڑ دیا۔ اور آج کل جو گھروں میں فساد پھیل رہا ہے، میاں بیوی کے بعد پہلے جو وہ عورتیں لے کے آتی ہیں اور خود مرد دین اسلام پر قائم نہیں، اور پھر وہ جو بیویاں لاتے ہیں وہ بھی دین اسلام پہ قائم نہیں، تو پھر دونوں ہی بے پردگی کی زندگی گزار کے تو رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ تو ان بے بختوں نے جنہوں نے دین اسلام کا مذاق اڑایا، جنہیں دین اسلام کو دیکھ کر ہنستے تھے، کیا بات کر رہے ہو، پردہ کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تو وہ ہوں گے قیامت والے دن مشہود، اور تم ہوگے شاہد، دیکھنا، وہ شاہد ہوں گے، وہ مشہود ہوں گے، تو وہ دیکھیں گے نشستیں لگا کے۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، خدا کی مار ان خندق والوں پر، اس آگ میں جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی، اس پر خدا کی مار، کیونکہ یہاں پر اس درجے کا ذکر ہو رہا ہے جس میں اہل ایمان کو زندہ جلایا جا رہا تھا۔ بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے جہنم کو خرید لیا، جنہوں نے جہنم کو پا لیا۔ اصحاب الاخدود، خندق والے، یہ کون تھے خندق والے؟ جیسے کہ میں نے یہ بات واضح کری پہلے، والسماء ذات البروج، اس کا ایک میں نے آپ کو تحمید پوری واضح کی۔ اصحاب الاخدود، وہ خندق والے کون تھے؟ ویسے تو میں یہاں پر حدیث نمبر بیان کر دیتا ہوں، مگر اس کا مفہوم میں آپ کو بڑا جلدی بیان کروں گا، اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے تو وہ حدیث نمبر کے حساب سے پڑھ سکتا ہے۔ حدیث جامعہ ترمذی 3340، بڑی طویل حدیث ہے، مگر میں اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ یہ اصحاب الاخدود کون تھے؟ خندق والے کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بادشاہ تھا جو مشرک تھا، اس مشرک بادشاہ کا ایک کاہل تھا، وہ بوڑھا ہو گیا تھا، وہ اس کو طرح طرح کی باتیں بتاتا تھا۔ وہ کاہل نے بادشاہ کو کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تو اب مجھے ایک ایسا شخص دو جس میں یہ کوالٹیاں ہوں، جوان بچہ ہو، ذہین ہو، جس کو یہ میں اپنا علم اس کو دے دوں، تاکہ میرے جانے کے بعد یہ علم تم تک رہے۔ تو بادشاہ نے پتہ کرا کہ ویسا وہ شخص بچہ یا جوان لڑکا ڈھونڈا جس میں یہ ساری کوالٹیاں تھیں اور وہ ذہین تھا۔ اب اس کو کہا گیا کہ وہ اس کاہل بندے کے پاس آیا کرے اور علم حاصل کیا کرے، اور اس کے پاس بیٹھا کرے، اس کے پاس علم لیا کرے۔ اب وہ بچہ جہاں سے آتا تھا، یا وہ لڑکا، اصل میں وہ بچہ نہیں تھا، وہ لڑکا تھا، جوان لڑکا، تو وہ جہاں سے آتا تھا وہاں سے آنے تک، وہاں تک پہنچنے تک راستے میں اس کو ایک راہب ملتا تھا۔ راہب اصل میں اللہ کا نیک بندہ بھی ہے، اس کی وضاحت سورۃ یوسف میں بھی ہوئی ہے۔ وہ راہب
وہ حوارین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر میں نے بتائی ہے اپنا 3340۔ تو وہ راستے میں راہب ملتا تھا، وہ اس راہب کے پاس بیٹھتا تھا، اس سے گفتگو کرتا تھا، باتیں سنتا تھا توحید کے بارے میں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو توحید اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اس کو سمجھ آگے دین مل گیا۔ اب ایک دن وہ راستے میں، اب یعنی کہ وہ دونوں کام کر رہا تھا، وہ راہب سے بھی ملتا تھا اور وہ اس کاہل سے بھی علم لیتا تھا، مگر دین اسلام پر وہ قائم ہو گیا۔ مگر اس کو کہا گیا کہ جب تم راستے میں لیٹ ہو جاؤ، یعنی کہ دیر ہو جائے، تو تم سے کاہل پوچھے تو دیر کس لیے لگائی، تو تم کہہ دیا کرو کہ راستے میں وقت لگ گیا۔ تو اسی طرح جب ادھر آیا کرو تو تم اس کو بتا دیا کرو۔ یہ چیز کا فیصلہ کر کے اس نے وقت گزارا۔ ایک دن راستے میں گزرا تو مجمع لگا ہوا تھا، وہاں دیکھا تو لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو ایک جانور تھا جو وہاں پر موجود تھا، تو اس نے کوئی پتھر مارا، اس وجہ سے کیونکہ وہ جانور خطرناک جانور تھا، میرا خیال ہے وہ کوئی شیر تھا، باقی حدیث میں آپ پڑھ لیجئے گا۔ تو اس کو پتھر مارا یہ کہہ کر اس مجمع میں کہ جو باتیں راہب مجھے بتا رہا ہے اگر وہ سچ ہیں تو میں دعا کرتا ہوں اور یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مر جائے، یہ جانور جو خطرناک جانور ہے، جو باعث سے کہ لوگوں کے لیے قتل کا باعث بن رہا تھا، ان کو مار رہا تھا، خطرناک جانور تھا۔ تو میں نے وہ پتھر مارا تو وہ شیر یا وہ جانور جو تھا وہ مر گیا۔ یہ بات دیکھ کر لوگوں نے حیرانی اختیار کی۔ وہاں پر ایک بندہ تھا جو نابینا تھا، اس نے اس کو کہا کہ اگر تو میری آنکھیں واپس لا دیتا ہے تو میں تیرے رب پر ایمان لے آؤں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو اگر رب پہ ایمان لائے گا تو پھر یہ میں کروں گا۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، کہ وہ جو راہب بات کہہ رہا ہے اور تو اس کا رب ہے، تو میں اس دعا کرتا ہوں کہ اس کی آنکھیں، اس کی نبینگی واپس آ جائے، یعنی جو نبینا ہوا ہے یہ واپس ہو جائے۔ تو اس کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ یہ معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملتے تھے اور حوارین کہا جاتا تھا ان کے دوستوں کو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر، پھر اس نے ہاتھ پھیرا تو اس کی نبینگی یعنی کہ نبینا جو تھا وہ دیکھنے لگ پڑا اور وہ ایمان لے آیا۔ یہ بات آہستہ آہستہ یعنی کہ وہ شخص مشہور ہونے لگ پڑا، تو یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے بلا لیا اس راہب کو بھی اور اس اندھے کو بھی اور اس لڑکے کو بھی، اور اس سے پوچھا ہاں بھئی یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے، لڑکے نے جو تھی اس مجمع کے اندر کھڑے ہو کے اللہ کی توحید بیان کر دی۔ بادشاہ نے حکم دے دیا راہب کو مار دو، قتل کر دو۔ کس طرح؟ گڑھا کھودو، گڑھا کھود کر آدھا باہر رکھو اور مانگ پہ رکھ کر، اس کے بالوں کی مانگ پر رکھ کر آڑے سے کاٹنا شروع کرو یہاں تک کہ وہ آرا زمین تک پہنچ جائے۔ تو اس کے 2 حصے کر دیے اس راہب کے، اور اس اندھے کو بھی مار دو۔ اب سوال تھا اس بچے کے لیے، بادشاہ نے کہا اس کو فلاں چوٹی پہ لے جاؤ جو اس طرح ہو اور وہاں سے جا کے اس کو پھینک دو۔ وہ لے گئے، اس کو جا کے وہاں سے پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ مرا نہیں، وہ بچ گیا۔ پھر بادشاہ کے پاس لایا گیا، بادشاہ نے حکم دیا، یہ کہانی نہیں میں سنا رہا، جامع ترمذی حدیث نمبر 3340 سنا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اور یہ حدیث صحیح ہے، اور یہی حدیث مسلم میں بھی ملتی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو سمندر میں جا کے ڈبو دو۔ انہوں نے وہاں کے جائے گئے اور اس کو ڈبویا، وہ نہیں مرا۔ یہ نہیں کہ وہ تیر گیا، وہ نہیں مرا۔ پھر اس کو واپس لایا گیا۔ اب جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا بادشاہ کو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں تو مجھے تیر چلا کے مارو، اور ساتھ یہ کہو، یہ میں لفظ 7/7 پڑھوں گا تاکہ یہ لفظ ساتھ ہی ہو جائے۔ اگر تم مجھے چاہتے ہو مارنا تو تیر چلاؤ اور کہو، میں تیر مارتے وقت کہو، اس اللہ کے نام سے میں تیر چلا رہا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے۔ یہ لفظ بول کر تیر چلاؤ، یعنی کہ بسم اللہ رب الحزل غلام، حاضل غلام۔ تو بادشاہ نے وہی کیا، 3 دفعہ اس کو پڑھا، بسم اللہ رب الحاضل غلام، کہ میں تیر چلاتا ہوں اس غلام کے رب کے نام سے، اور تیر چلاؤ۔ تو وہ تیر چلائی تو اس کے کن پٹی پہ لگا اور وہ بچہ مر گیا۔
مگر اس سے پہلے بادشاہ نے پہلے مجمع اکٹھا کیا، تھیٹر لگایا، بڑا سا تھیٹر تو نہیں میں بولوں گا، ایک مجمع اکٹھا کیا، بڑے سارے بندوں کو اکٹھا کیا، سب اکٹھے ہو گئے کیونکہ اس بچے کی مشہوری بہت تھی، اور یہ لفظ 3 دفعہ بول کر چلایا۔ جب یہ چلایا تو وہ لڑکے کی کن پٹی سے نکلا اور لڑکا مر گیا۔ جب لڑکا مرا، اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ سارے مجمع نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس غلام کے رب کے اوپر، اس لڑکے کے رب کے اوپر۔ یہ بات جب بادشاہ کو پتا، کیونکہ محفل میں تھا، بادشاہ کو پتا کہ جس مقصد کے تحت اس لڑکے کو مارا تھا، کیونکہ وہ ایمان لایا اس رب پر، اب تو یہ پورا مجمع ایمان لے آیا، اب کیا کیا جائے؟ تو پھر اس بادشاہ نے جگہ جگہ گڑھے کھدوائے، جگہ جگہ اپنے پورے علاقے کے اندر پوری جگہ پر جگہ جگہ گڑھے کھدوائے اور وہاں پر آگ جلائی، تیز آگ، بھڑکتی آگ، اور پھر جس نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اس کو اس میں جھونک دیا۔ وہ گڑھے اصل میں خندق تھی، تو وہ اصحاب الاخدود، وہ خندق والا بادشاہ، تو اس نے جگہ جگہ جو خندق کھلوائی، تقریباً یہ کہا جاتا ہے، تقریباً 2 روایات ملتی ہیں، تقریباً 70,000 مسلمان اور 20,000 مسلمان، ویسے تو دونوں روایات مجھے ملتی ہیں، مگر بیان ہوا 70,000 مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ اب ان میں عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، بچے بھی تھے، سب شامل تھے، تو وہ پورے شہر میں جگہ جگہ خندقیں کھلوا کے تیز آگ جلوائی گئی۔ تیز آگ اور آگ میں فرق ہوتا ہے، بھڑکتی آگ، تو اس میں جلا دیا گیا، اس میں 1 2 3 منٹ سے زیادہ انسان نہیں رہ سکتا۔ تو پھر جہاں جہاں پر وہ پوچھا گیا کہ تم ایمان جلا دو اس کو، تو ان کو جلا دیا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ ہے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، وہ خندق، خدا کی مار اس خندق والوں پر جو اس آگ میں ایندھن کو بھرا کر رکھتے تھے، بھڑکا کر رکھتے تھے۔ اخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، جب اس کے پاس بیٹھ کر وہ دیکھ رہے تھے۔ یہ تھی وہ بات، وشاہد و مشہود، تو جب ان کو اس آگ میں ڈالا جاتا تھا، جھونکا جاتا تھا، وہ چیخیں مارتے تھے، پکارتے تھے، تو وہاں بیٹھ کر وہ تماشا دیکھتے تھے۔ یہی تو ہو رہا ہے آج دین اسلام میں، کہ لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اہل ایمان استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو وہ خندق والے جو آگ بھڑکا کر لوگوں کو اس میں ڈالتے تھے، اذ ہم علیہا قعود، وہ اس کے پاس بیٹھ کر تماشا دیکھتے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، جو کچھ ہو رہا تھا، وہ اس کا نظارہ لے رہے تھے۔ اس جگہ کو، اس بات کو محسوس کرو کہ وہ کتنی دردناک عذاب ہوگا، کتنا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ وہ چیخیں، وہ چنگاریاں، وہ اہل ایمان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، وہ عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، اور وہ ان کے پاس بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، وہ ایمان والوں کو کس بات کی سزا دے رہے تھے؟ صرف اس بات کی، أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس بات کی کہ وہ ایمان لے کے آئے، صرف اس بات کی سزا دی جا رہی تھی۔ آگ میں جھونکا اس وجہ سے جا رہا تھا کیونکہ وہ ایمان لے کے آئے اس پر جو اقتدار رکھنے والا ہے، جو بہت قابل تعریف ہے، جو بڑا زبردست ہے، جس کی اپنے آپ ہی حمد ہو رہی ہے، تمہیں حمد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حمد کر رہے ہیں فرشتے، ایک ایک فرشتے کو 70,000 سال لگ جاتا ہے اس دوبارہ طواف کرنے کے لیے، تو اس کی تو حمد ہو رہی ہے۔ وہ تو بڑا طاقت والا ہے، وہ تو بڑا مضبوط ہے، وہ برجوں والا آسمان کا مالک ہے۔ اب یہ قسم جڑ رہی ہے اس ایندھن والوں کو، بتایا جا رہا ہے وہ برج والوں کا مالک ہے۔ تو اس بات کا انتقام لیا گیا کیونکہ وہ صرف ایمان لے کے آئے۔ یہی وہ بات ہے جو ابتدائی دور میں ہمارے صحابہ کے ساتھ ہوا۔ دیکھتے نہیں ہو حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا؟ انگاروں پہ نہیں لٹایا گیا، یعنی کہ آگ پہ نہیں لٹایا گیا جلتی، مگر زمین، وہ تپتی زمین کے اوپر گرم آگ کے انگارے ہی تھے جن پہ ان کو لٹایا گیا۔ اب وہ انگارے ٹھنڈے پتہ کیسے ہوتے تھے؟ ان کی چربی پگھلتی تھی، پانی کی طرح پگھلتی تھی، وہ انگارے ٹھنڈے ہو جاتے تھے، پھر ان کو دوسری جگہ پر لایا جاتا تھا اور پھر ان کو لٹایا جاتا تھا۔
اور اس طرح کی درد دی جاتی تھی. وہ دیکھتے نہیں ہو حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا, ان کی چربی پگھلتی تھی تو وہ انگارے ٹھنڈے ہوتے تھے. اور یہ بدبخت اسی طرح یہ حکم جو اس طرف اتارا گیا وہ اس زمانے میں کن لوگوں کو بتایا گیا؟ ان جاہل لوگوں کو, ان بدبختوں کو, ان ابو جہل کو بتایا گیا. دیکھتے نہیں ہو وہ بادشاہ خندقوں والا, ہم نے اس کو بھی نہیں چھوڑا تو ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. اور آج کے دور میں ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ محلوں والے بہت بلند ہیں. نہ, وہ ابو جہل کو نہیں دیکھا, وہ فرعون کو نہیں دیکھا. آگے وہ لفظ آئے گا, کوئی ہماری پکڑ سے باہر نہیں جا سکتا. تمہیں کیا لگتا ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید, جس کے قبضے میں سارے آسمان کی سلطنت ہے, وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, وہ آزما رہا ہے. وہ قلعے والا, وہ آسمان میں برج قائم کرنے والا, وہ سب کو آرام سے دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو, تم جو نافرمانی کر رہے ہو. اس لیے تو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر, قیامت والے دن ہمارے خلاف گواہی ہوگی انڈائریکٹلی. کس چیز کی؟ کہ اللہ تعالیٰ میں نے ان تک اپنا پیغام پہنچایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے مگر انہوں نے دین کو پیچھے پھینک دیا. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق ثم لم یتوبوا. یہ بات سمجھنے والی. یقین رکھو جن لوگوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو اوپر ظلم کیا اور پھر توبہ نہیں کی, ثم لم یتوبوا, پھر توبہ نہیں کی. ثم کا مطلب پھر ظلم کیا, فتنہ پھیلایا, بے ایمانی کی, حرام خوری کی, ظلم کیا, وہ خندق والے سب نے جو ظلم کیا اور پھر اس پر توبہ نہیں کی, ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بھڑکتا عذاب ہے. یہی وہ بات ہے. 3 چیزیں ہیں جو کفارہ کر جاتی ہیں. ایک, کافر سے جب مسلمان ہونا, چاہے عمر کوئی بھی ہو, اور ایک اللہ کے نام پر ہجرت کرنا, اللہ اور رسول کے لیے خاص کر ہجرت کرنا, گھر بار چھوڑنا. اور تیسرا حج, حلال طریقے سے حلال کمائی سے حلال حج, اور پھر خالص توبہ کر کے واپس آنا. یہ نہیں ہے کہ آج میں ہر سال حج کرتا ہوں. حج کا حکم ایک دفعہ ہے, بار بار کرنا چاہتے ہو توفیق ہے تو کرو, نہیں تو دوسرے کو کراؤ جو اس کا مستحق ہے, مگر حلال طریقے سے. 10 حج کرنے سے تم ٹھیک نہیں ہو جاؤ گے, گناہ نہیں دھل جائیں گے. اگر پھر تم نے وہی فتنہ بازی کرنی ہے اور عورتوں نے وہی بے حرمتیاں کرنی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے حج کا. تو ثم لم یتوبوا, پھر جنہوں نے توبہ کر لی, اب کر لو توبہ. کئی سال تم نے نہیں کمایا, کئی سال تم نے نہیں کھایا, کئی سال تم نے حرام کھایا, اب کر لو توبہ, اب کر لو توبہ. سارے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتہا الانہار ذالک الفوز الکبیر. جو ایمان والے, جو ایمان لائے, انہوں نے نیک عمل کیا, اب ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم نے جو ہمارے ایمان والوں کے ساتھ کیا, اب ان کو تسلی دی جا رہی ہے ایمان والوں کے ساتھ, صبر کرو. جو لوگ ایمان لائے, انہوں نے نیک عمل کیے, ان کے لیے بخشش ہے جنت میں, اور ان کے لیے باغات ہیں, نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, جو بڑی کامیابی ہے. اصل کامیابی یہ ہے. دنیا کی زندگی تو فانی ہے, آج نہیں تو کل تو تم نے مر جانا ہے, کل نہیں تو پرسوں مر جانا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے تم نے مر جانا ہے. مگر جس شخص نے عمل صالح کیا, جس نے استغفار کہی, جس نے توبہ کہی, جو استقامت پر قائم رہا, جس نے ایمان کے تقاضے پورے کیے, ان کے لیے مغفرت ہے, ان کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا. اور یہ وعدہ ہے تمہارے رب کا, اور یہ ہونا ہے. اب جو آگے آیات آ رہی ہیں 11, وہ میں تھوڑی تیزی سے پڑھوں گا کیونکہ ان کا مفہوم بیان کرنے کا بات ہے نہیں, مگر اس کے ضروری ہے. مگر ان کے اندر ایک جلالی طریقہ ہے, وہ میں بیان کروں گا. ان بطش ربک لشدید, حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار کی پکڑ بڑی مضبوط ہے, وہ نہیں چھوڑے گا. یہی اصل بات ہے. اگر جیسے کسی شخص کو لگے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا, ایک انسان ہے بڑا ایڑی مار کے چل رہا ہے, بڑا اونچی بات کر رہا ہے, مگر حقیقت کیا ہے, اس کے جسم کے اندر ایک کینسر ہے جو اندر ہی اندر دیمک کی طرح اس کو کھا رہا ہے. ان بطش ربک لشدید, فکر مت کرو,
ہم نے اس کو پکڑ رکھا ہے، گھیرے رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے تمہارا پروردگار بڑی پکڑ رکھتا ہے اور بڑی سخت پکڑ رکھتا ہے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ابو جہل نے چادر ڈال کر رسی بنا کر کھینچا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں الٹ گئی تھیں۔ یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی گردن پہ پاؤں رکھ کے کہا تھا کہ یہ ہے اس دور کا فرعون۔ تو اے نبی، لوگوں کو کہا جا رہا ہے کیوں آزما لو، میرے محمد عربی کو آزما لو۔ 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کوئی نہیں تھی، آزما لو، دیکھ لو ہمارے بندوں کو، چیک کر لو، ٹھوک بجا کے چیک کر لو۔ ٹھوک بجا کے مراد اس کو کھڑکا کے چیک کر لو، تو ان میں کوئی کمی نظر آئے گی؟ یہ ایمان پر قائم رہیں گے، ان کا ارتکاب بہت مضبوط ہے، یہ ایمان میں ان کی کمی نہیں نظر آئے گی، اور یہ بڑے مضبوط رہیں گے۔ کیوں؟ ان بطش ربک لشدید، حقیقت یہ ہے کہ ہماری پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ انہ هو یبدع و یعید، وہ پہلی مرتبہ بھی زندہ کرتا ہے، وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ زمین جو بنجر نظر آ رہی ہے، اس پر جب بارش برسے گی تو وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کی خاصیت، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ یہ بات بھولنا مت، وہ عادل بھی ہے، یہ مت بھولنا، یہ اس کا گھر ہے۔ یہ جیسے تمہارا یہ گھر ہے، جیسے وہ تمہارا گھر ہے، یہ تمہاری اولاد ہے، اسی طرح یہ اس کا گھر ہے۔ وہ اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنی مخلوق کو دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے، پھر ان میں سے چیک کر رہا ہے کہ ہم جانچیں گے، چیک کریں گے کون نعمت والے ہیں، کون نیکی پہ کھڑے ہونے والے، کن کو آزمائیں گے اور وہ اپنی آزمائش کو نہیں چھوڑیں گے اور وہ کھڑے رہیں گے۔ اسی بات کو سورۃ الانفطار میں کہا گیا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، یہ مت بھولنا۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے پروردگار کے معاملے میں دھوکہ میں دے دیا، اس کے دھوکے میں مت رہنا۔ وہ عادل بھی ہے، وہ ان مظلوموں کو جزا دے گا اور ان مجرموں کو چھوڑے گا نہیں، وہ ان کو پکڑ کے رہے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، اور عرش کا مالک ہے، بڑا بزرگی والا ہے، بہت عظمت والا ہے، بہت بلند ہے۔ فعال لما یرید، جو کچھ وہ ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کا ہاتھ کوئی روکنے والا نہیں، اس کی مشیت کے آرے آنے والا کوئی نہیں۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس ان لشکروں والوں کی خبریں آ گئیں؟ یہ ہے وہ بات۔ آج کے دور میں تمہیں طاقتور کوئی اور کئی نظروں سے لگتا ہوگا، امیر طاقتور لگتا ہوگا، بندوقوں والا، تو وہ لشکروں والے ہیں۔ وہ لشکر والا کون تھا؟ اسی بات کو تو ابو جہل کہتا تھا، محمد دیکھتے نہیں ہو میری مجلس میں، میرے چوپاہوں میں نہیں دیکھتے کتنا بندہ بیٹھا ہوا ہے؟ جیسے پرانے زمانے میں وہ بیٹھ کے نہیں ہوتی تھی، تو جس کی محفل میں زیادہ بندے ہوتے تھے لوگ اس کی عزت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم دیکھتے نہیں ہو میری محفل میں کتنا بندہ ہے، سب میری عزت کرتا ہے، کتنا بیٹھتا ہے۔ اسی کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت الفاظ میں کہا سورۃ العلق میں، آیت نمبر 18 اور 17، وہ بلا لیں اب ان مجلس والوں کو، ہم بلا لیں گے جہنم کے فرشتوں کو، دوزخ کے فرشتوں میں۔ اصل میں وہ لشکر والے کون تھے؟ فرعون و سمود، وہ فرعون اور سمود جو بڑے لشکروں والے تھے۔ کیا تم نے ان کی تاریخیں پڑھ لی ہیں؟ تمہیں سمجھ آ گئی ہے؟ اب تمہیں ان کے لشکروں کا پتہ لگ گیا ہے؟ یاد کرو کہ وہ لشکر والے کون تھے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، اس کے باوجود کافر لوگ حق بات کو جھٹلاتے ہیں، جبکہ تم ان کے واقعات پڑھ چکے ہو، تم جان چکے ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ واللہ من ورائہم محیط، جبکہ اللہ نے ان کو گھیرے ہوا ہے۔ وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ وہ ان کو کیسے گھیرے ہوا ہے، وہ ان کو گھیرے ہوا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک انسان ہے بڑا تندرست ہے، طاقتور ہے، مگر اصل میں اندر اس کے کینسر ہے۔ یہی بات وہ روح کے ساتھ جڑتی ہے کہ شاید تیرا جسم بہت تندرست ہے، بڑا طاقتور ہے، تو بڑے پروٹین اور وائٹامنز لے رہا ہے، مگر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تیرا جسم اندر سے ختم ہو چکا ہے،
تو نے اپنی روح کو اس جسم میں دفن کر دیا، اس قلب میں اس کو دفن کر دیا ہے۔ وَمِن وَرَاءِ مُحِیط، جبکہ اللہ اس کو گھیرے ہوا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ تو بہت عظیم کتاب ہے۔ تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اثر نہیں کرے گی، تمہاری باتوں سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کتاب بہت عظیم ہے، یہ معجزہ بہت بلند ہے، اس میں بڑی بات ہے، اس میں تو صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہے، اور یہی تو تمام مسائلوں کا حل ہے، یہی تو ہے، تمام حصول اس میں موجود ہیں۔ اسی کی تو بات میں نے تمہیں کہی تھی روح کی، کہ روح کو کیا سے کھانا ملتا ہے؟ جسم کو تو بھوک لگے تو کھانا کھاتے ہیں، روح کو کیا ملے گا؟ یہ قرآن مجید، اس کی خوراک قرآن مجید ہے، اس کی توحید کا ذکر اس کو تسلی دیتا ہے، اس کے اندر آسانی پیدا ہوتا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، تمہاری باتوں سے، تمہارے جھٹلانے سے اس وقت کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ کتاب بڑی عظیم ہے، وہ بڑی طاقتور ہے، وہ بڑی معجزے ہیں اگر کوئی انسان سمجھنا چاہے۔ فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں درج ہے، اس کی کاپی تمہیں دی گئی ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ جو قرآن مجید تمہارے پاس آیا ہے، جیسے کوئی جج کو فیصلہ کرتا ہے تو آپ نے اس فیصلے میں سے عمل کیا کرنا ہے، تو آپ اس میں سے کاپی لے لیتے ہو، فیصلہ وہ لکھ چکا ہوا ہے۔ تو یہ لوح محفوظ میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے لکھ کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس کی ایک کاپی تمہیں دی ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن مجید نازل کیا وہ تم پہ اتارا گیا ہے، پہلے وہ لکھ دیا گیا ہے، وہ لوح محفوظ میں محفوظ پڑا ہوا ہے۔ ویسے تو اس کو جوڑا جاتا ہے قرآن مجید کے اس معاملے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے، یہ بھی بات صحیح ہے۔ تو یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، سارے مسائل کا حل اس میں ہے۔ اگر کوئی انسان پڑھنا چاہے، وہ خامند پڑھنا چاہے کہ میں بیوی کو کیسے لوں، وہ ماں پڑھنی چاہے کہ میں اولاد کی کیسے تربیت کروں، وہ باپ وہ ماں سمجھنا چاہے کہ میں اس گھر کو کیسے چلاؤں، یہ نوح کو کیسے رکھوں، وہ اپنے سارے معاملات کو اس میں سمجھنے، اگر وہ کوئی سمجھنا چاہے تو یہ کتاب ہے جو تمہیں تمام مسائلوں کا حل دے گی۔ اس بات کی دلیل بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن بہت عظیم کتاب ہے۔ قرآن المجید یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس میں تمام مسائل کا حل ہے، دل کی بیماریاں، جسم کی بیماریاں، تمام ذہنی بیماریاں یہ موجود ہیں، اور جو تمہارے پاس ہے یہ بات جان لو کہ یہ محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اور قائم ہے۔ اصل میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ سمجھنے کی بات یہی تھی سورۃ البروج کے اندر کہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہے آسمانوں میں، وہ بڑا مضبوط نظام ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ نظام ہلکا ہے؟ نہیں، وہ بڑا مضبوط نظام ہے۔ اور جو تم اہل ایمان کو زبان سے جلا رہے ہو، آنکھوں سے حسد سے آگ لگا رہے ہو، حسد کی آگ بھی تو جلتی ہے نا، کہ حسد کی آگ لگ جاتی ہے کسی کے گھر میں، حسد کی آگ سے، حسد کی نظر سے دیکھا اور اس کے گھر میں آگ لگ گئی۔ زبان سے تم گھروں میں جو فساد پھیلا رہے ہو، بے حرمتیاں کر رہے ہو، اور اللہ کے احکامات کو ضائع کر رہے ہو مطلب کہ تمہیں یہ جوانی طاقت دی ہے تو تم اس کو ختم کر رہے ہو۔ تو یہ جو نظام تمہیں دیا، اور خاص کر اس بروج میں ان لوگوں کو کہا گیا تھا دیکھتے نہیں ہو جو باہر بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں، قیامت والے دن وہ شاہد ہوں گے، وہ مشہود۔ تو یہ حقیقت بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے، اور ہمیں یہ طاقت دے کہ ہم ایک درجہ بھی اس کو آگے کر سکیں اور دین کو چلا سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ان برجوں والوں کو سمجھنے کی اور اس نظام کو قائم کرنے کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ہمارے لیے قائم رکھا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور خاص کر قرآن مجید کے اندر جو نظام اللہ تعالیٰ نے اصول دی ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اپنے گھر میں اہل ایمان کس طرح رہتے ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے، اپنی رحمت کرے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من آیات ذکر الحکیم۔ السلام